آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الإمام حسين بن علي عليهما السلام: أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي، اريد ان اامر بالمعروف وانهى عن المنکر واسير بسيرة جدي وابي علي بن ابي طالب علیہ الصلوۃ والسلام. درود پڑھیے محمد وعلی امر بالمعروف والنہی عن المنکر. سید الشہداء علیہ السلام کی قیام مقدس کا بنیادی و اصلی مقصد ہے. امام علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے یہ وصیت نامہ تحریر فرمایا جناب محمد ابن حنفیہ کے نام کہ میرے قیام کا مقصد و خروج کا مقصد کیا ہے. فرمایا کہ میں ظالم اور مفسد بن کر اور شر پھیلانے کی نیت سے نہیں نکل رہا، بلکہ میرا مقصد امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، امت جد کی اصلاح ہے، اور اصلاح کا طریقہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. یہ سیرت رسول اللہ بھی ہے اور سیرت امیر المومنین بھی ہے، اور سیرت انبیاء کرام و ائمہ اطہار بھی ہے. چونکہ معاشرہ اندر سے اور باہر سے فساد کے عوامل میں گرفتار ہے، ہر معاشرہ، ہر سوسائٹی. جب معصوم جس معاشرے کے اندر موجود ہوں بنفس نفیس، وہ معاشرہ جب معرض فساد میں ہے اور اس کو اصلاح کی ضرورت ہے، تو وہ معاشرہ جس میں معصوم موجود نہیں ہیں بلکہ غائب ہیں اور معاشرے کی دسترس میں نہیں ہیں، وہ معاشرہ بدرجہ اولا معرض فساد میں ہے. معصوم کے ہوتے ہوئے اگر لوگ اس قدر فساد میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ سید الشہداء علیہ السلام کو یہ خونی قیام کرنا پڑتا ہے، تو جو امت معصوم کے بغیر زندگی بسر کر رہی ہوں انہیں زیادہ خطرہ لاحق ہے. اگر معصوم کی موجودگی میں لاحق ہونے والے فساد کو اصلاح کی ضرورت ہے، تو آج کی امت کو اور آج کی سوسائٹی کو زیادہ امر بالمعروف کی اور اصلاح کی ضرورت ہے. معصوم موجود ہیں اور امر بالمعروف بھی زندہ ہے. آج ہم محروم ہیں معصوم سے بھی، اور فریضہ جو ہمارا تھا امر بالمعروف و نہی عن المنکر وہ بھی متروک ہے. یعنی نہ راہبر معصوم موجود ہے تاکہ فساد کو روک سکے، اور نہ امت حاضر ہے یہ کام کرنے کے لیے، فساد کو روکنے کے لیے. خوب ایسے میں فساد پوری امت کی ہلاکت کا سبب ہے، باعث ہے. قرآن مجید نے اس فریضے کو تمام مسلمین کے لیے، مومنین کے لیے، فرد فرد کے لیے لازم قرار دیا ہے. جو بھی مکلف ہے، عاقل و بالغ ہے، جس پر عبادات واجب ہیں اور دیگر ذمہ داریاں، ان تمام ذمہ داریوں سے پہلے امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب ہے. اس فریضے کو تمام مسلمین کے لیے، مومنین کے لیے، فرد فرد کے لیے لازم قرار دیا ہے. جو بھی مکلف ہے، عاقل و بالغ ہے، جس پر عبادات واجب ہیں اور دیگر ذمہ داریاں،
ان تمام ذمہ داریوں سے پہلے امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب ہے. اور تعجب ہے کہ کس طرح یہ فریضہ اور اہم ترین فریضہ فراموشی کا شکار ہوا. اس سے لا تعلقی برتی گئی، اس سے غفلت برتی گئی، حتیٰ ہماری کتابوں سے بھی غائب ہو گیا. جب عملاً معاشرے سے کوئی چیز غائب ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ ذہنوں سے بھی غائب ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ تذکروں میں بھی غائب ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ پھر کتابوں میں اور لائبریریوں سے بھی غائب ہو جاتی ہے. اور یہ امر بالمعروف ہی نہیں، امر بالمعروف کی مانند اور بہت ساری نمونے ایسے موجود ہیں، اور جن میں سر فہرست نظام ولایت ہے جو اساس دین ہے. معصوم کا فرمان ہے بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، 5 رکن ہیں اسلام کے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، و زکوٰۃ و ولایت. 5ویں چیز ولایت ہے. وما نودی الی شیء مثل ما نودی الی الولایہ. معصوم کا فرمانا ہے کہ جتنی ولایت کے اوپر تاکید کی گئی ہے اتنی کسی اور چیز کے اوپر تاکید نہیں کی گئی. لیکن ان 5 میں سے لوگوں کو نماز یاد ہے، روزہ یاد ہے، حج و زکوٰۃ یاد ہے، لیکن ولایت فراموش ہو گئی. آج جب 1200-1300 سال بعد احیاء ولایت ہوا، نظام ولایت نافذ ہوا، سب تعجب کرتے ہیں یہ ولایت بیچ میں سے کہاں سے لے آئے، یہ کہاں سے لے آئے. کہتے ہیں یہ امام خمینی کی اپنی اختراع ہے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے، جو لوگ اپنا دین بھول جائیں عمل میں جب بھولتے ہیں تو پھر تذکروں میں بھی بھول جاتا ہے. جب تذکروں میں بھولتے ہیں کتابوں سے بھی نکل جاتا ہے. پھر کتابوں سے جب نکل جائے تو وہ یہ طے کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ اصل سرے سے دین کا حصہ ہی نہیں تھا. اور اگر کوئی آ کر انہیں یاد دلائے کہ یہ تمہارا دین ہے، باور نہیں کرتے کہ یہ ہمارا دین ہے، یقین نہیں کرتے کہ یہ ہمارا دین ہے. اس قدر فراموش شدہ تھا، اس قدر متروک تھا یہ. امر بالمعروف کو دیکھیں، تعجب ہوتا ہے بعضوں کو کہ اتنی اہمیت ہے امر بالمعروف کی. ہم تو سمجھتے تھے ثواب کا ایک کام ہے اور وہ بھی اختیاری، کریں تو ثواب ہوتا ہے، نہ کریں تو کوئی حرج نہیں. ولایت، نظام ولایت جو اسلام کا بنیادی نظام، اساسی نظام اجتماعی ہے جس کے تحت زندگی بسر کرنی ہے ہمیں، اتنا فراموشی کا شکار ہوا کہ آپ جب ولایت کا نعرہ لگا اور ولایت کا شعار بلند ہوا، سب کو تعجب ہوا، اہل علم کو بھی اور غیر اہل علم کو بھی. چونکہ جو چیز عمل سے نکلتی ہے تذکروں سے بھی نکل جاتی ہے، فراموشی کا شکار ہو جاتی ہے. اور ولایت تو معلوم نہیں، خدا نے نظام ولایت مقرر تو کر دیا، لیکن اب کہیں کیا ولایت کی سرنوشت تھی کہ 1400 سال میں بھولنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لوگ 1 مہینہ 10 دن میں بھول گئے ولایت کو، 2 مہینہ 10 دن میں بھول گئے. غدیر میں ولایت کا اعلان ہوا 18 ذی الحجہ کو، 18 ذی الحجہ 10 ہجری کو غدیر میں ولایت کا اعلان ہوا، اور 28 صفر 11 ہجری کو لوگ بھول گئے. 2 مہینے 10 دن بعد ولایت بھول گئے. جب 2 مہینے 10 دن بعد ولایت بھول جاتی ہے تو آج تو 1200 سال بعد امام خمینی نے اٹھا کر ولایت پیش کی. وہ اس قوم کو بے درجہ اولا بھول جانی چاہیے تھی. حق بنتا ہے بھول جانا، چونکہ بیچ میں کسی نے تذکرہ نہیں کیا، کسی نے بتایا نہیں ہے. اسی طرح امر بالمعروف بھی ہے، فراموش کر جاتے ہیں لوگ، بھول جاتے ہیں، حافظوں سے نکل جاتی ہیں یہ چیزیں کہ کبھی دین کا حصہ بھی تھا یا نہیں تھا. دین عمل میں رہے تو زندہ رہتا ہے. احیاء دین تذکروں سے نہیں ہو سکتا، عمل میں آئے پھر زندہ رہتا. اگر ولایت کو زندہ رکھنا ہے نافذ کرنے کی ضرورت تھی، یاد رہتا. اگر یہ 1200 سال نظام ولایت ہی رہتا، وہ ملوکیت و آمریت کے تحت مومنین و غیر مومنین زندگی بسر نہ کرتے. ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ بنو عباس رہے ہیں، ہمیں یہ تو پتہ ہے بنو امیہ رہے ہیں، ہمیں یہ تو پتہ ہے عثمانی خلافت رہی ہے، ان سب کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ رہے ہیں. لیکن جب ولایت کی بات کریں کہتے ہیں کہ یہ تو اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ تو آج گھڑ لیا کسی نے. دین فراموش ہو جاتا ہے اگر توجہ نہ کی جائے اس کی طرف. امر بالمعروف عمل میں ترک ہوا، عمل سے ترک ہونے کے بعد تذکروں میں ترک ہوا، تذکروں میں ترک ہونے کے بعد کتابوں سے بھی
نکل گیا. آج اگر امر بالمعروف کا یاد دہانی کریں تعجب ہوتا ہے یہ کون سا فریضہ ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے. اور امر بالمعروف اگر نہ ہو معاشرہ مر جاتا ہے, مردہ ہوتا ہے وہ سماج. قرآن نے ایک جگہ پر تذکرہ کیا ہے قرآنی فلسفہ موت و حیات. ایک جگہ قرآن نے تذکرہ کیا جن کی رگ گردن کٹی ہوئی ہے, جو مقتول در راہ خدا ہیں, الذین قتلوا فی سبیل اللہ, انہیں مردہ نہ کہو. یہ لاش ہے, ہلتی نہیں ہے, نبض نہیں اس کی چلتی, دل نہیں دھڑکتا اس کا, کھاتا پیتا نہیں ہے, سر جدا ہے, تن جدا ہے, سینہ گولیوں سے چھلنی ہے, کیوں نہ کہیں اس کو مردہ. قرآن کہتا ہے یہ نہیں ہے مردہ. کون ہے مردہ؟ جن کو قرآن نے فرمایا میت الاحیاء. کچھ ایسے چلتی پھرتی لاشیں. یہ لیٹا ہوا زندہ ہے, وہ چلتا ہوا مردہ ہے. پوچھا کہ بعض لوگوں نے آ کر امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ میت الاحیاء کیا ہوتا ہے. نہج البلاغہ میں بھی اس کا ذکر ہے. حضرت نے فرمایا کہ میت الاحیاء چلتی پھرتی لاش وہ ہے جو منکرات کو اپنی آنکھوں سے دیکھے لیکن انہیں روکے نہیں. یہ لاش ہے, اس میں یہ میت الاحیاء ہے. اور وہ گردن کٹا ہوا کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ وہ گردن کٹانے کے بعد اب بھی قوم کے حالات پر, اب بھی ملت کے حالات پر, اب بھی مومنین کے حالات پہ کڑ رہا ہے اور خدا سے التجا کر رہا ہے کہ پروردگارا ان کو میری راہ کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. وہ شہید وہاں کہہ رہا ہے, دعا کر رہا ہے. یعنی وہ مرنے کے بعد بھی معاشرتی مسائل پہ نظر رکھے ہوئے ہے, اور یہ لاش یہاں خیابان میں چلتے ہوئے بھی اس کو محسوس نہیں ہوتا کہ اس کے دونوں طرف کیا ہو رہا ہے. یہ میت الاحیاء ہے. مر جاتا ہے انسان اگر امر بالمعروف نہ ہو. ایک جگہ قرآن نے جامع صفت, بہت ساری آیات قرآنی ہیں جن میں سے چند ایک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ایک امر بالمعروف کرنے والوں کا ایک قصیدہ کہہ لیں, قرآن نے قصیدہ بیان کیا ہے امر بالمعروف کرنے والوں کا. بہترین لوگ, خیر امت, کنتم خیر امت, اسی خیر امت کی تھوڑی مزید قرآن نے صفات واضح کی ہیں. یہ کون لوگ ہیں, کن صفات کے مالک ہیں؟ ایک ایک صفت انسان ان کی مشاہدہ کرتا ہے, پتہ ہے کہ واقعاً جو امر بالمعروف کرتا ہے وہی زندہ ہے اور وہی دیندار ہے. جو امر بالمعروف نہیں کرتا, یعنی امر بالمعروف چھوڑ کے باقی سارا دین اپنا لے, اس نے کچھ بھی نہیں اپنایا, اس کی نفی کر دی قرآن نے, کچھ بھی نہیں کیا اس نے. فائدہ نہیں ان چیزوں کا اگر امر بالمعروف نہیں. البتہ شرائط ہیں, میں ان شرائط کی طرف اشارہ کروں گا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کہ کس طرح سے امر بالمعروف کرنا چاہیے, کیا خصوصیات ہیں امر بالمعروف کی. ایسا نہ ہو کہ معروف کے نام پر منکرات پھیلاتے جائیں اور معروف کے نام پر لوگوں کو دین سے ہی, امر بالمعروف کے نام پر دین سے ہی بیزار کرتے جائیں. کرتے رہیں. ابھی آپ کے معاصر زمانے میں افغانستان میں امر بالمعروف شروع ہوا اور جتنا لوگ اس سے بیزار ہوئے دین سے, اس امر بالمعروف سے, اتنا تاریخ بھر میں کسی چیز سے بیزار نہیں ہوئے. اس طرح نہیں کرنا امر بالمعروف. امر بالمعروف یعنی لوگوں کو دین کی طرف رغبت دلانا ہے. پہلے میں وہ آیت آپ کی خدمت میں تیمناً عرض کر دوں کہ امر بالمعروف کرنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ قرآن کس قدر ثناخوان ہے. خدا کی ذات امر بالمعروف کرنے والوں کی ثناخوان ہے. اللہ جس کی تعریفیں کرے. ادھر سے ہم خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں, لیکن بعضوں کی حمد و ثنا خدا کر رہا ہے. یہ ہے وہ لوگ, ان کو دیکھو. بعض ایسے ہیں کہ خداوند تعالیٰ ملائکہ کو متوجہ کر کے انہیں کہتے ہیں کہ ملائکہ زمین پہ دیکھو, یہ میرے بندے ہیں, دیکھو کیا کر رہے ہیں. ملائکہ وہی جو چیز بے جبی تھے کہ اس کو پیدا کیوں کیا جا رہا ہے, یہ تو فساد مچائے گا. جو فساد روکنے والے مصلحین امر بالمعروف کرتے ہیں, خدا کی ذات ملائکہ کو متوجہ کرتی ہے کہ دیکھو اس پہ اعتراض کرتے تھے تم, یہ فساد کرے گا. کس طرح سے فساد کو روک رہا ہے. امر بالمعروف کرنا اتمام حجت ہے, استدلال ہے اس اعتراض کا جو ملائکہ کو بھی عطا تھا انسان کی خلقت پر. یہ سوال تھا کم از کم ان کے ذہن میں.
اگر نہ ہوتے آمرین بالمعروف، وہ ملائکہ کی بات درست تھی، یہ تو فساد کرے گا، لیکن خدا نے فرمایا مجھے ایک نقطہ معلوم ہے، تمہیں نہیں ہے معلوم، کہ ان میں سے کچھ فساد پھیلائیں گے، اور فساد پھیلانے والوں سے زیادہ مؤثر وہ ہوں گے جو اصلاح کریں گے جا کر۔ اس لیے خدا کی ذات ثنا خوان ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کے۔ درود پڑھے، میں آپ کی خدمت میں آیا کریمہ۔ سورہ مبارکہ توبہ میں ہی آیا 111 اور 112 میں، سورہ توبہ آیا 111 112 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم۔ سنی ہوئی ہے یہ آیت آپ کی، لیکن عموماً ممبروں پہ آیت اتنی پڑھی جاتی ہے جس پر نعرہ لگ سکے، لیکن جہاں سے آگے بات خشکی میں چلی جاتی ہے وہ ایسا نہیں پڑھا جاتا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، آدھی آدھی آیتیں ہمیں یاد ہیں ساری، ٹوٹ کے آیتوں میں سے ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ یہ یاد ہیں۔ پوری آیت پڑھیں تو خوب مفہوم اور دو چند ہو جاتا ہے، اس کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ اگر دو لفظ انتخاب کر کے اس سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے، اگر دو لفظ اور بھی اگلی بھی مضمون پڑھیں تو زیادہ لطف دوبالا ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، خدا نے مومنین سے ان کے نفوس خرید لیے ہیں، اللہ نے خرید لیے۔ اب توجہ فرمائیں، خریدار کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ خوب، یہ نفوس و یہ اموال جو خدا نے ہم سے خرید لیے ہیں، مومن وہ جو بیچ دیتا ہے اپنا نفس و مال، خدا کو بیچ دیتا ہے۔ البتہ یہ جو بیچتا ہے خدا پہ احسان نہیں کرتا، چونکہ خدا ہی کا ہے، خدا کو بیچ دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہیں، عموماً مثلا والد اپنے بیٹے کو اگر فائدہ پہنچانا چاہے، پہلے اس کو ایک رقم دے دیتا ہے، یہ لو اس سے کاروبار کرو۔ بیٹا اسی باپ کی دی ہوئی رقم سے کوئی چیز خریدتا ہے، پھر وہ چیز بھی باپ خرید لیتا ہے اس سے، چونکہ مقصود اس کو فائدہ پہنچانا ہے۔ خدا نے نفس دیا، مال دیا، دے کر پھر کہا کہ یہ دوبارہ مجھے بیچو، میں خریدتا ہوں اس کو۔ کس کے بدلے خریدتا ہوں؟ جنت کے بدلے خریدتا ہوں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، یعنی اور بھاری قیمت دے کر خریدتا ہوں۔ اس لیے اگر کوئی خدا کو جان دے دے، خدا کی راہ میں مال دے دے، خدا پہ احسان نہ جتلائے۔ کیوں؟ کیونکہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جس کو جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان دے کر بھی حق ادا نہیں ہو، چونکہ اس کی چیز تھی، اس کو لوٹا دی، مال اس کا تھا، اس کو لوٹا دیا۔ بخل کس بات کا؟ آپ کسی کے ہاں مہمان جائیں اور میزبان آپ سے کہے کہ پانی دیں مجھے، اسی کا پانی جو اس کے گھر میں رکھا ہوا ہے، اور آپ کنجوسی سے کام لیں، پانی بھی اس کا، گھر بھی اس کا، پینے والا بھی وہ، خود کنجوسی خواہ مخواہ ہمیں ہو رہی ہے، بیچ میں بخل ہمیں ہو رہا ہے۔ جب اس کا مال ہے اس کو دے دو، جتنا پیتا ہے دے دو اس کو۔ اللہ نے کہا یہ مال ہو، یہ مال انفاق کرو میری راہ میں، یہ نفس پیش کر دو مجھے، بسم اللہ خوشی خوشی اٹھا کے پیش کر دو، یہ آپ کا دیا ہوا تھا، آپ کے لے لیں اس کو۔ کنجوسی کیوں کرتے ہیں اللہ کے مال میں، اللہ کی شے میں؟ آپ امانت دار خدا ہیں، اور خدا کی امانت میں خیانت نہ کریں۔ جب بھی صاحب مال، جب بھی صاحب شے طلب کرے، فوراً اٹھا کے دے دو۔ امانت دار یہی ہے کہ یہ لے لیں، یہ آپ کا ہے۔ خدا نے خرید لی، مومن بیچ دے اپنے آپ کو اللہ کے لیے، وقف کر دے اپنے آپ کو اللہ کے لیے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ یہ کون مومنین ہیں جنہوں نے اپنے نفوس بیچ دیے ہیں؟ یہ وہ نہیں ہے کہ جو خدا کی راہ میں آئے سردی سے بھی ڈرتے ہیں کہ ٹھنڈی ہوا لگ جائے، یہ نزلہ ہو جائے گا۔
معلوم ہوا انہوں نے ابھی نفس خدا کی راہ میں بیچا نہیں ہے، لیکن جنہوں نے نفس خدا کو بیچ دیا، مال خدا کو بیچ دیا، اور خدا ہی کے دیے ہوئے مال سے جنت خدا سے لے لی، اللہ ہی کے دیے ہوئے نفس سے خدا سے جنت لے لی، وہ نعمتیں لے لی اور سعادت، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی علامتیں کیا ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ راہ خدا میں مبارزہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں راہ خدا میں، فیقتلون ویقتلون، یا فاتح ہوتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں، یہ دونوں خدا کی راہ میں انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، بیچا ہوا ہے اپنا نفس و مال، یا شہید ہو جاتے ہیں، یقتلون یا یقتلون، یا فاتح ہو جاتے ہیں، اور ہر دو صورتوں میں یہ کامیاب ہیں، یہ مر جائیں یا مار دیں۔ یہ آیت قرآن کربلا بیان کر رہی ہے، خدا نے کچھ سے نفوس خرید لیے ہیں اور انہوں نے اپنے نفوس اللہ کو پیش کر دیے ہیں، یہ ماریں تو بھی کامیاب ہیں، یہ مر جائیں تو بھی کامیاب ہیں۔ کس طرح سخاوت کے ساتھ کربلا میں یہ نفوس خدا کو پیش کر دیے، ذرا برابر کنجوسی نہیں دکھائی۔ بعض پڑھتے ہیں سوچ زیادہ پیدا کرنے کے لیے، چونکہ ہم زیادہ روتے اس وقت ہیں کہ جب تک اولاد چھینے نہ کوئی ہم سے، ہم سمجھتے ہیں کہ اولاد کا دکھ نہیں ہے، جو خوشی خوشی اپنی اولاد بھیج دیتے ہیں ان کو گویا اولاد سے محبت نہیں، نہ، سید الشہداء کو اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت تھی اور حضرت علی اکبر سے سب سے زیادہ محبت تھی، لیکن جس خوشی کے ساتھ علی اکبر کو بھیجا اتنی خوشی کے ساتھ کسی اور کو روانہ نہیں کیا۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، باوجود اس کے کہ ان کو حب ہے اس سے، پھر بھی راہ خدا میں اٹھا کر دے دیتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، حب ہوتے ہوئے، وَإِلَّا جس چیز کو ہم چاہتے نہیں ہیں، جیسے کوئی مثلا خاندان میں لنگڑا لولا بچہ ہو اس کو مدرسے میں بھیج دیتے ہیں، خدا کے لیے بھیج، یہ دین پڑھے جا کر، دوسرا کیا بنے، وہ ڈاکٹر انجینئر بنے، اور جس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی وہ اٹھا کر اللہ کی راہ میں کرتے ہیں نا ایسا کام۔ یہ میں خود ایسے گواہ ہوں ایک مورد کا، بہت سارے کا، لیکن ایک جالب ہے سب سے، شاید پہلے بیان کیا آپ کے لیے۔ یہی پاکستان میں ایک مدرسے میں پڑھتا تھا جب، تو وہاں ایک صاحب آئے اور ایک بچہ لایا اپنے ساتھ کہ اس کو داخلہ دے دیں آپ۔ مدرسے کے جو تھے متصدی مسئول، انہوں نے ایسے ہی پوچھ لیا ان سے کہ اس کی تعلیم کیا ہے، ان تعلیم کو شرط نہیں تھی، چونکہ جو پہلے سے رہ رہے تھے وہ کوئی پڑھے لکھے اتنے نہیں تھے ان میں سے بھی کچھ، لیکن انہوں نے پوچھ لیا اس کی تعلیم کیا ہے۔ جو ہی پوچھنا تھا وہ صاحب بگڑ گئے بہت زیادہ، کہنے لگے مولانا آپ کمال کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، دو چار گالیاں اپنے بیٹے کو دی، کہا یہ فلان کا بچہ اگر یہ پڑھتا تو میں یہاں لے کے آتا، اس کو آپ کے پاس لے کے آتا۔ پھر کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کیا جانور ہے یہ، کہا میں نے اس کو اسکول میں ڈالا یہ بھاگ گیا، پھر میں نے اس کو ویگن کے ساتھ کنڈکٹر رکھا یہ بھاگ گیا وہاں سے، پھر میں ویلڈنگ کی دکان پہ اس کو بھیجا یہ وہاں سے بھی بھاگ گیا، پھر جب سب جگہ سے بھاگ گیا تو میں نے کہا بچوں میں تیرا انتظام کرتا ہوں، اس لیے تو پکڑ کے آپ کے پاس لائے ہوں گے، سو آپ یہاں مدرسے میں داخلہ دے دیں۔ اب یہ پڑھے گا، پڑھ لکھ کے اسلام کی تبلیغ کرے گا، یہی جو ویلڈنگ نہیں سیکھ سکا، کنڈکٹری بھی نہیں کر سکا، یہ آئے گا دین پڑھے گا، پھر اس کے بعد لوگوں کو دین سکھائے گا، دین پھیلائے گا، اور پھر لوگ کہیں گے کہ یہ ہمارا عالم ہے، ہمارا امام ہے۔ ایسے نفوس نہ پیش کریں خدا کو، بہترین چن کے گلدستہ، وہ گلدستہ چن کے خدا کو پیش کریں جو بہترین ہو ان میں سے۔ پوچھتے کہ رسول اللہ سے پوچھتے تھے آ کر کے ہم کیا خدا کی راہ میں انفاق کریں، کیا پیش کریں، یسألونک ماذا ينفقون، پوچھتے تھے آ کر ہم کیا پیش کریں، اور رسول اللہ نے فرمایا کیا پیش کرو، جو بہترین ہے تمہارے پاس سب سے بہترین وہ اٹھا کے پیش کر دو۔ حضرت ابراہیم سے خدا نے کہا انفاق کرو، جو سب سے بہترین تھا اسے اٹھا کر راہ خدا میں انفاق کی، یعنی کہ جو سب سے بہترین ہے وہ آخر بزنس چلائے گا، وہ ہمارے بڑھاپے کا عصا ہے، اور یہ جو فالتو ہے گھر میں اس کو نکالنا ہے کسی طرح سے، گھر سے ماحول خراب کرتا ہے،
رات دیر سے آتا ہے، سونے نہیں دیتا، اس کو مدرسے بھیج دو. بہترین کو پیش کرے راہ خدا میں. انہوں نے اپنی نفوس خدا کو بیچ دیے ہیں. یقتلون و یقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. خدا کا وعدہ ہے تمام آسمانی کتابوں میں. تورات میں بھی خدا نے ان کو وعدہ دیا ہے، انجیل میں بھی خدا نے ان کو وعدہ دیا ہے، قرآن میں بھی اللہ نے ان کو وعدہ دیا ہے. ومن اوفى بعہدہ من اللہ، اور خدا سے زیادہ وفادار اور باوفا وعدوں کا اور کون ہے؟ جو اللہ سے بڑھ کر وعدے وفا کرتا ہو. خدا کے وعدوں میں بے وفائی نہیں ہے. حق یہ ہے کہ ہم خدا سے وعدہ کرتے نہیں، عہد ہی نہیں کرتے، ورنہ اگر خدا سے عہد باندھ لے، خدا کا بھی اپنا وعدہ بے وفائی نہیں کرے، ہمیشہ وفا ہے خدا کا وعدہ. فاستبشروا، بشارت پاتے ہیں یہ لوگ جن سے اللہ نے نفوس خرید لیے، ان کو بشارت ملتی ہے. ببیعکم الذی بعتم بہ، یہ معاملہ جو اللہ سے کیا ہے، یہ سودا جو اللہ کے ساتھ کیا ہے، یہ اللہ کی چیز جو اللہ کو بیچی ہے. کتنی چالاکی ہے. آپ ایک دکاندار کے پاس جائیں، اسی کی بوری سے کچھ اٹھا کے اسی کو بیچ دیں. دھوکہ نہ سمجھیں اس کو. اگر وہ لے لے آپ سے، سمجھو بڑا بزرگوار ہے، بہت بڑی بزرگی ہے اس کی کہ اپنی چیز ہم سے خرید رہا ہے. اس کو پتہ بھی ہے کہ میری چیز ہے. وسعت ظرفی ہے نا. بعض اوقات تو ہم کم ظرفی کا ثبوت دیتے ہیں. بچہ آتا ہے دکان پہ، ٹافی کو ہاتھ لگاتا ہے، اس پہ تھپڑ مارتے ہیں، ہاتھ پہ ادھر رکھو اس کو. نہ، بزرگواری ہے، بزرگی. اگر آپ کی دکان سے ٹافی بچے نے اٹھا لی، ادھر دیکھنا شروع کر دو کہ آپ نے دیکھا ہی نہیں، تاکہ اس کو بھی احساس نہ ہو کہ میں چوری کر رہا ہوں. آپ یہ سمجھے کہ یہ راضی ہے میرے اٹھانے پہ. بزرگواری کا ثبوت ہے، بزرگی کا ثبوت دیں. فاستبشروا، ان کو بشارت ملتی ہے اللہ کی طرف سے. وذالک ھو الفوز العظیم، اور یہ در حقیقت کامیابی ہے سب سے بڑی کہ انسان خدا کو اپنا نفس بیچ دے اور پھر بیچ کر خدا سے بشارت بھی پائے، جنت بھی لے، بشارتیں بھی پائے اللہ سے، اللہ کی چیز اللہ کو بیچ کر. لیکن جب خدا کو نفس بیچ دیا تو اب اس نفس کو آپ نہیں اپنے اختیار سے تصرف کر سکتے. جہاں خدا نے کہا وہاں پر اس کو استعمال کرنا ہے. اگر خدا کہ اس کو کٹا دو راہ میں، میری راہ میں کٹا دو جا کر، کہ اس کو سختی میں ڈالو، وہ سختی میں ڈالو. یہ کون لوگ ہیں؟ یستبشرون ببیعکم الذی بعتم بہ، یہ کون لوگ ہیں؟ ومن المؤمنین ان اللہ اشتری من المؤمنین، کچھ مومنوں سے خدا نے ان کے نفوس خرید لیے ہیں. خدا خریدار ہے ان کے نفوس کا. یہ وہ لوگ ہیں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. قصیدہ قرآن کا سنیں ان کے بارے میں. قرآن نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ التائبون، توبہ کیے ہوئے، توبہ کرنے والے. العابدون، عبادت گزار. الحامدون، ثناخوان خدا، حمد خدا کرنے والے. الساححون، حرکت کرنے والے، چلنے والے. الراکعون، رکوع کرنے والے. الساجدون، سجدے کرنے والے. اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے، اور حدود خدا کی حفاظت کرنے والے. یہ وہ طبقہ ہے مومنین جن سے خدا نے ان کے نفوس خرید لیے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہیں جنہوں نے خدا کے نفوس خدا کو بیچے نہیں ہیں، بلکہ خدا سے فقط چنے اور چاول ہی وصول کیے ہیں. اللہ کی چیز اللہ کو نہیں بیچی، اللہ کی چیز کے مالک بن بیٹھے. ہمیں زمین آباد کرنے کے لیے کہا گیا ہے، نہ زمین تملک کرنے کے لیے. ہم قبضہ گروپ بن گیا، آ کر اس حصے پہ میرا قبضہ، اس حصے پہ اس کا قبضہ. زمین آباد کرنی ہے تمہیں، مالک نہیں ہو. مالک خدا کی ذات ہے. اللہ کی امانت تمہارے پاس ہے. یہ نفس اللہ کی امانت تمہارے پاس ہے. اس امانت کو ضائع نہ کرنا، اس کو خوب سنوارنا، اس کو خوب بنانا، اور جب ضرورت پڑے اللہ مانگے پوری سخاوت کے ساتھ اللہ کو پیش کر دیں. ان صفات میں پوری بات ہے، ایک پورا اشرہ چاہیے یہ آیا کی تشریح کے لیے.
صرف اسی آیا کی تشریح کے لیے جو اوصاف مومنین کے لیے بیان کیے گئے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ ایک تو توبہ کیے ہوئے. اب ظاہر ہے انسان معمولی انسان، اب ہم جو نیت کرتے ہیں امر بالمعروف کرنے کی، تو ہم خود بھی تو بہت کچھ کر چکے ہیں. پہلے جو کچھ خود کیا ہوا ہے اس سے توبہ کریں پہلے. التائبون یعنی ہم کسی اور گلی میں چلے گئے تھے. توبہ کا معنی کیا ہے؟ کہ کوئے خدا سے اس کو بھول کے کسی اور کوچے میں چلے گئے تھے. توبہ کا مطلب ہے اس گلی کو چھوڑ کر کوئے خدا میں آ جانا. یہ توبہ ہے، رجوع کرنے کو، لوٹنے کو توبہ کہتے ہیں. اگر کوئی بہک گیا ہو، خدا کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور طرف چلا گیا ہو، لوٹ کر خدا کی طرف آ جائے، یہ توبہ ہے. بس امر بالمعروف کون کرے؟ جو خود اپنے گناہوں سے توبہ کر چکا ہو، جو خود مصر ہے گناہوں پر، جو خود مرتکب ہوتا ہے گناہوں کا، وہ کس منہ سے امر بالمعروف کرے گا؟ تائبون، التائبون. اللہ جو نفس خریدتا ہے فقط توبہ والوں سے خریدتا ہے. جو آلودہ نفس وہ خدا نہیں خریدتا. وہ اس کو کیا کرے؟ ابھی داغا ہوا کوئی بھی نہیں لیتا. آپ کو داغا ہوا دیں، آپ مفت میں بھی نہیں لینے کے لیے تیار ہو سکتے. خدا نہ خواستہ اگر آپ کو پتہ چل جائے، آپ لیتے ہیں داغا ہوا، اگر آپ کو کوئی بتا دے آپ کی اولاد ہونے والی ہے، خدا انشاءاللہ سب کو صحیح و سالم اولاد عطا فرمائے. یہ بعض نرینہ اولاد مانگتے ہیں، اولاد نہیں مانگتے، نر مانگتے ہیں. خدایا نر دے. وہ نر کو کیا کرو گے آپ؟ کو خدایا سے صحیح و سالم اولاد دے. تجاویز نہ دو، خدا سے دعا مانگو. دعا اور چیز ہوتی ہے، تجویز اور چیز. پہلے کہتے ہیں خدایا نر دے. ہم نر کو کیا کرو گے آپ؟ اور یہ بھی پھر نر کا بچہ نکلتا ہے جب بڑا ہوتا ہے، پھر بتاتا ہے ان کو نر کیا ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں جی اب کنٹرول نہیں ہوتا، خود مانگا تھا نر دو، نرینہ اولاد دو. کیسے کنٹرول ہو؟ خدا سے مانگتے خدایا نیک اور صالح اولاد دے، صحیح اور سالم اولاد دے. خدا انشاءاللہ سب کو صحیح و سالم اولاد دے. تجویز نہ دیا کرو خدا کو، اور جو خدا دے دے اس پہ شاکر رہو. اگر پتہ چل جائے بچے کی ولادت ہونے والی ہے، یا ولادت سے پہلے ہی بعض ہوتے ہیں بیمار، خوب اگر ڈاکٹر بتا دیں کہ اس خاتون کا یا اس مرد کا یا اس جوڑے کا بچہ، بعض ہوتے ہیں نا فیملی ریلیشنز جو ہوتے ہیں آپس میں، شادیاں جو ہوتی ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض ان میں سے، البتہ سب نہیں، بعض ان میں سے خطرے میں ہیں. خوب اگر پتہ چل جائے کہ اس جوڑے کے جو بچہ پیدا ہوگا وہ سالم نہیں ہوگا، چاہیے وہ بچہ آپ کو سالم نہیں ہے، ایک آنکھ نہیں ہے اس کی، چاہیے؟ کہتے نہیں چاہیے. خوب جب ایک آنکھ جسمانی عیب ہو، آپ کو بچہ نہیں چاہیے، تو اگر انہی دو کے اندر صرف آنکھ نہیں، ان کے پورے نفس میں عیب ہو تو خدا کو بھی نہیں چاہیے، پھر اللہ کو بھی نہیں چاہیے. اگر تمہیں بغیر آنکھ والا نہیں چاہیے، خدا کو بھی بغیر بصیرت والا نہیں چاہیے. اللہ نہیں خریدتا ایسے نفوس کو. کیا کریں؟ خوب اس کو جا کر قبرستان میں دفن کر دو، چاہ کے کوئی نشئی آ کے وہاں پر مجاور بن جائے اس کا. لیکن جو نفوس اللہ خرید لیتا ہے، ساری دنیا اس نفس کی قبر پہ بارگاہ بنا دیتا ہے، ساری دنیا کو کہتا ہے اس کی زیارت کو جاؤ، زیارت کرو اس کی، چونکہ یہ میرا خریدا ہوا نفس ہے. ساری دنیا اس کی زیارت کی مشتاق بن جاتی ہے. اللہ کو بیچ دو، مرنے کے بعد بھی خدا آپ کو کرامت عطا کرے گا، شرافت عطا کرے گا. اگر اللہ کو نفوس بیچ دو، آپ کی قبریں بھی محترم ہو جائیں گی. زندگی تو زندگی، آپ چلتے پھرتے ہوئے باشرافت ہو جائیں گے. عطا اگر مر جائیں آپ کی مزار بھی کرامت کا منارہ بن جائیں گے. اگر اللہ کو بیچ دو نفوس، خدا قدردان ہے ان چیزوں میں. پس توبہ، جو توبہ کرے گا خدا اس نفس کو خریدے گا. العابدون، جو عبادت گزار ہو، جو بندہ خدا ہو، بندگی کرتا ہو اللہ کی. عابد اس کو کہتے ہیں جو اظہار بندگی کرتا ہو. بندے تو ہم سب ہیں، لیکن بعض اظہار نہیں کرتے. کون ہے جو نہیں ہے بندہ خدا؟ سب ہیں بندگان خدا،
لیکن بعض اظہار کرتے ہیں بعض نہیں کرتے. ہم سب عبد ہیں. عبد اگر اظہار عبودیت کرے یہ ہو جاتا ہے عابد, اور اگر اظہار نہ کرے مستکبر. یہ مستکبر ہے بندہ لیکن اظہار نہیں کرتا. جیسے بعض ہوتے ہیں یہاں سے جاتے ہیں بیرونی ممالک میں, ادھر تو اچھے اچھے کپڑے جیکٹیں خرید کے لاتے ہیں, پہنتے ہیں, ہمارے سامنے ہم سنتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں پر وزیر اعظم کے نائب ہوں گے, یہ گاڑیاں اچھی خریدتے ہیں. لیکن ان کو وہاں جا کر دیکھیں کیا کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ہوٹل پہ برتن دھو رہا ہوتا ہے, کوئی نالی صاف کر رہا ہوتا ہے, کوئی یعنی ہیں وہاں پر چوکیدار چپڑاسی لیکن بتاتے نہیں. اسی طرح ہم سب عبد ہیں, ہم بندہ خدا ہیں, لیکن بعض بڑے مستکبر ہیں, گردن اکڑا کے چلتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہم بندے نہیں ہیں. عابد بنو. عابد یعنی بندہ تو ہوئی ہو, اظہار بھی کر دو کہ ہم بندہ خدا ہیں. اسی کو عبادت کہتے ہیں. اظہار بندگی کرنے کو عبادت کہتے ہیں. اور اگر ہر کام میں اظہار بندگی کریں آپ کی ہر چیز عبادت بن جائے گی. بندوں کی طرح چلو, بندوں کی طرح اٹھو, جس طرح بندے عبد ہوتے ہیں. امام ہفتوں میں گھر کے سامنے سے گزرے, اندر سے میوزک کی آواز آ رہی تھی. یہ تو اچھا ہے خدا نے ائمہ کو اس معاشرے سے دور رکھا ہوا ہے, پاک و پاکیزہ, جو کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم نجاست اور رجس کو معصوم کے قریب نہیں آنے دیں گے. ورنہ ہم ابھی دعوت تو کرتے نا معصومین کی, اندر کیبل لگا ہوتا, معصوم کیبل کے قریب کبھی نہیں آئیں گے. اندر میوزک لگا ہوتا, اندر تصویریں لٹکی ہوتی, اندر کیا جتنا زہر مار اندر گھر میں رکھا ہوا ہے وہ سارے کا سارا ہوتا. وہ معصوم تو نہیں آتے ایسے گھر میں, بلکہ ایسی گلی سے نہیں گزرتے معصوم. امام ہفتوں میں گلی کے باہر سے گزرے, گھر کے باہر سے میوزک کی آواز آ رہی تھی. پوچھا, ایک خادمہ آئی اندر سے نکلی باہر کسی کام سے, پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرے مالک کا گھر ہے. کہا کون ہے تیرا مالک, بندہ ہے یا آزاد؟ کہنے لگی وہ آزاد ہے, کسی کا بندہ نہیں ہے. امام نے فرمایا کہ اسی لیے اس کے گھر سے ایسی آوازیں آ رہی ہیں, معصیت آ رہی ہے. اگر بندہ ہوتا یہ کام نہ کرتا. واپس جا کر بتاتی ہے کہ باہر سے اس طرح کا ایک شخص گزرا, اس نے یہ جملہ کہا ہے. روایت میں لکھا ہے جوتے بھی نہیں پہنے. اتنا صاف سمجھتا تھا کہ یہ جملہ معمولی انسان کا نہیں ہے. جوتے بھی نہیں پہنے, ننگے پاؤں امام کے پیچھے دوڑا اور جا کر پاؤں میں گرا. کیونکہ جو بندہ ہو اس کے گھر میں بھی بندگی ہوتی ہے. طاغوتوں والا گھر نہ ہو, فساد, گھر میں فساد ہی فساد ہو. ایک ویسے نرینا نر مانگا تھا, پھر اس نر کو آ کے مواد کیا دیا, آ کر یہ دیکھے. پھر جب وہ گھر سے نکلتا ہے کیا بن کے نکلتا ہے, وہ بندے ہوتے, گھر بھی بندگی میں ہوتا. ہم بھی ہر جگہ بندگی خدا کرتے. بندگی فقط مسجد میں نہیں, دکان میں بھی بندہ خدا بنو, گھر میں بھی بندہ خدا بنو. سنتے ہوئے بندگی خدا رکھو, بولتے ہوئے بندگی خدا رکھو. بندوں کے انداز الگ ہوتے ہیں. الحامدون, امر بالمعروف کرنے والا کون ہو؟ جو فقط حمد خدا کرتا ہو, جو سرکاری نہ ہو, درباری نہ ہو. چونکہ سرکاری اور درباری کبھی بھی امر بالمعروف, اپنا نفس جس نے کسی حکمران کو بیچا ہوا ہو, کسی ادارے کو بیچا ہوا ہو, کسی مال کو بیچا ہوا ہو, جس نے اپنا نفس خدا کو بیچا ہے وہ فقط خدا کی حمد کرتا ہے. اس کی زبان پر غیر خدا کی حمد نہیں ہوتی. لیکن جو غیر خدا کی تعریفیں کرتا ہو, جو حکمرانوں کی تعریفیں کرتا ہو, جو جابروں کی تعریفیں کرتا ہو, جو سلاطین کی تعریفیں کرتا ہو, اور جس کو اگر دفتر میں کوئی اے سی ڈی سی بلا لے, وہ پورا پرفیوم کی شیشی خالی کر کے جاتا ہو اور جا کر, جی صاحب آپ اگر شہر میں ہیں تو شہر ایسے ہے, ورنہ اگر آپ نہ ہوتے تو کیا ہو جاتا. یہ تو حامد خدا نہیں ہے. یہ کب امر بالمعروف کر سکتا ہے؟ یہ کب سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق کہہ سکتا ہے؟ اس کی تو زبان ہی نہیں کھل سکتی. حامد خدا ہو, حمد فقط خدا کی کرے. چونکہ غیر خدا کو اس نے کیا کرنا ہے؟ امر بالمعروف کرنا ہے. وہ اگر غیر خدا کی چاپلوسی شروع کر دے جا کر, پھر اس کو اس کی حمد و ثنا شروع کر دے, پھر اس کو امر نہیں کر سکتے آپ. اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پالیسی آپ کی غلط ہے, یہ دستور آپ کا غلط ہے, یہ قانون آپ کا غلط ہے.
حمد فقط خدا کی کرتا ہوں. الصاححون، کون لوگ امر بالمعروف کر سکتے ہیں؟ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نفوس خدا کو بیچ دیے ہیں؟ گھروں میں بیٹھے ہوئے نہیں بیچتے خدا کو نفوس. الصاححون، سیاحت یعنی جو گھروں سے باہر نکلتے ہوں، جو محلے میں بھی آتے ہوں، جو شہر میں بھی آتے ہوں، جو خانقاہ بنا کے ایک جگہ بیٹھ جائیں، تسبیح و مصلی لے کے ایک جگہ بیٹھ جائیں اور وہاں خدا خدا کرتے رہیں. یہ 1000 سال خدا خدا کرتے رہیں، خدا ان کا نفس خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں ہے تیار ان کا نفس. خدا کو کون سے نفوس چاہیے؟ تائب، عابد، حامد اور متحرک، جو گھر سے نکلے، جو معاشرے میں آئے، احساس ذمہ داری کرے. لہذا قرآن نے فرما دیا لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم گھروں میں بیٹھے ہو گھروں میں بیٹھے رہو، کبھی خدا نہیں آئے گا تمہارے در پر آ کر دستک دینے کے لیے میرے دین کی نصرت کرو. لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم گھروں میں دبک کے بیٹھ گئے، گھروں میں بیٹھے رہو. لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تم گھروں میں بیٹھے رہو، خدا ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو اپنے قدموں سے چل کر اپنا نفس خدا کو بیچنے مقتل میں چلی جائے گی. تمہیں کوئی نہیں بلائے گا، تم سنبھال کے رکھو اپنے نفوس کو. کن کے لیے؟ جہنم کے لیے. جو نفوس اللہ کو نہیں بیچتے وہ کہیں تو مصرف ہوں گے آخرکار. وہ بھٹی بھی تو خدا کو روشن کرنی ہے. وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم کا ایندھن لوگوں کے نفوس اور پتھر ہوں گے. ایندھن اس کا. اللہ کو بیچو نفس. اللہ کو بیچنے کے لیے خود نکلو. کہاں بیچیں اللہ کو نفس؟ کون سی جگہ ہے؟ اگر اللہ کو نفس نہیں بیچا تو یہ نفس یا کلبوں میں ضائع ہو جائے گا، یا بکرا منڈی میں ضائع ہو جائے گا، یا ہوٹلوں میں ضائع ہو جائے گا، ریسٹورانوں میں ضائع ہو جائے گا، بیڈ روموں میں ضائع ہو جائے گا، کچن میں ضائع ہو جائے گا، ڈرائنگ روموں میں ضائع ہو جائے گا. اللہ کو نفس بیچنا ہے تو کہاں کرو؟ کہاں ہو؟ نکلو باہر، گھروں سے باہر نکلو. نفس اپنا لے کر کہتے طبق اخلاص میں رکھ کر اے پروردگار ہم نفس لے آئے ہیں، خرید لے اس کو. اور خدا خرید لیتا ہے اس نفس کو. الصاححون، جو گھروں سے نکلیں، کچھ کریں، احساس ہو جن کے اندر، سمجھتے ہو کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، پھر چپ کر کے گھروں میں نہ جا بیٹھے. صاححون نہ قائدون. قائدون یعنی گھروں میں بوڑھوں کے ساتھ بیمار عورتوں کی طرح اور بڑھیا عورتوں کی طرح جو گھروں میں زانو جوڑ کے بیٹھ جائیں اور کسی چیز کے خلاف بولنے کے لیے تیار نہ ہوں. اس لیے خدا نے فرمایا کہ خدا نے ان بولنے والوں کو، جہاد کرنے والوں کو، چپ رہنے والوں پر بہت بڑی فضیلت عطا کی ہے. فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. مطلب برابر ہو سکتے ہیں. قرآن نے فرمایا کہ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، مومن اور فاسق ایک جیسے ہیں؟ لا یستوون. کیا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور وہ جو خدا کی راہ میں جہاد نہیں کرتے وہ ایک جیسے ہیں؟ قدریں جب فراموش ہو جائیں اور قدروں کا نظام درہم برہم ہو جائے، پھر اس طرح سے ہوتا ہے کہ لوگ معمولی سے کاموں کہتے ہیں یہ بہت بڑا کام کیا ہم نے. اللہ سے پوچھو کیا کام کیا؟ لوگ کعبہ کے معمار تھے، کعبہ کے چابی بردار تھے، کعبہ کے جاروب کش، جن کا کام کعبہ کے زائرین کو پانی پلانا، انہیں مسکن عطا کرنا، ان کی خدمت کرنا. اور یہ بڑے اتراتے تھے کہ ہمارے پاس بہت بڑا اعزاز ہے. کیا؟ کعبہ کی چابی ہمارے پاس ہے. ہم آتے ہیں کعبہ میں آ کر طواف کراتے ہیں، ہم آتے ہیں کعبہ میں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے پاس. وہ ہے نا خود ساختہ اعزاز، من گڑت اعزاز. خدا نے یہ تمغہ فوراً لے لیا. یہ کیا ہے جو تم نے لٹکایا ہوا ہے؟ اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیلہ. کیا تم کعبہ کے جھاڑو دینے والے، کعبہ میں زائرین کی خدمت کرنے والے، تم اپنے آپ کو مجاہدوں کے برابر سمجھتے ہو؟ اس کے برابر سمجھتے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اپنا نفس ہتھیلی پہ رکھ کر آ کر اللہ کو پیش کر دیتا ہے، تم اس کے برابر ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ کام؟ یہ کہ ایک مسجد بنا دی، کہیں کہ اب ہم مجاہدین سے بھی برتر ہیں. ایک امام بارگاہ تعمیر کروا دیا، اب ہم کس سے بھی برتر ہیں. ایک دن آگے مسجد میں آ کر جھاڑو لگا دیا، اب ہم مجاہدوں سے برتر ہیں.
اور ایک دن عزا کر لی کہ ہم مجاہدوں سے برتر ہیں، نہ، اللہ سے جا کر پوچھو۔ فرمایا تم کعبہ میں بھی جھاڑو دیتے رہو پھر بھی مجاہد کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کون ہے مجاہد؟ تم جھاڑو کس لیے دیتے ہو؟ حوروں کے چکر میں، نہ صرف اپنا نفس نہیں بیچا بلکہ اللہ سے کچھ اور خریدنے کے چکر میں ہو۔ بعض ہیں سجدے سارے حوروں کو کرتے ہیں، یہ جو یا اللہ کرتے ہیں یعنی یا حور، چونکہ جو نیت ذہن میں ہو، جس کے حصول کے لیے کوئی کر رہا ہو کام، اسی کا وہ معنی اسی کا کیا جاتا ہے۔ حوروں کو سجدے کرتے ہیں، یہ تو اللہ نہیں ہے۔ مجاہد کون ہے؟ مجاہد وہ ہے جس کو حوروں کی پرواہ نہیں ہے، مجاہد وہ ہے جس کو جنت و جہنم کی پرواہ نہیں ہے۔ مجاہد کی زبان کیا ہے؟ کہ اے پروردگار تو جنت و جہنم کے دروازے بند کر دے پھر بھی میں تیرا عبادت گزار ہوں، میں تیری راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، میرا نفس تیرا ہے، یہ میرا نہیں ہے، تو نے خرید لیا۔ لہذا کبھی بھی یہ کام نہ سمجھو یہ برابر ہیں جہاد فی سبیل اللہ کے۔ الصاححون، گھروں سے جو نکلیں، حرکت کریں، جمود کو توڑیں، سکوت کو توڑیں۔ الراکعون الساجدون، وہ جو خاضع ہیں خدا کی بارگاہ میں اور ساجد ہیں خدا کی بارگاہ میں، اہل رکوع و سجود، وہ نفوس خدا نے خریدے ہیں۔ اور یہ کون سے نفوس ہیں؟ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یہ وہ نفوس ہیں جو امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ خدا ہر نفس کو نہیں خریدتا۔ یہ نہ کہو کہ جو بیٹھا ہوا ہے کسی خانقاہ میں، ظاہر خانقاہ ابھی آپ چلے جائیں ہندوستان میں، وہاں تامل ناڈو میں، وہاں پر آپ کو صوبہ ہے نا ہندوستان کا، ان کا مذہبی شہر بھی ہے تقریباً، جتنے یوگی ان کے گرو ہوتے ہیں یہ سارے وہاں پر ریاضتیں کرتے ہیں۔ ان کو جا کر دیکھو، چونکہ جب بھی کوئی انسان کسی اپنی روح کی یا جسمی کی کسی بھی حصے کی تقویت کرتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ اثر آ جاتا ہے۔ ایمان ضروری نہیں ہے اس کے لیے۔ ہندو یوگی وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، وہ نظروں سے دروازہ کھول سکتا ہے، ولی اللہ نہیں ہے، یوگی ہے، یوگی ورزش یہ کام ہو سکتا ہے۔ یہ انسانی صلاحیتیں ہیں، جو بھی ان کو بیدار کر لے، جس کے اندر بیدار ہو جائے۔ ایمان ضروری نہیں ہے، غیر مسلم بھی یہ کام کر سکتا ہے اور کر بھی رہے ہیں۔ ابھی بتایا بہت سارے انگریز یوگی وہاں پر بدھسٹوں کے ہاں بیٹھے ہوئے غاروں میں ریاضتیں کر رہے ہیں، اب ان ریاضتوں کے بعد ان کے اندر کوئی نہ کوئی اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر ریاضت چلا کاٹنے سے انسان کے اندر کوئی ایک حص تقویت ہو جاتی ہے تو نہ کہو ولی خدا بن گیا ہے۔ گھر سے نکلے، امر بالمعروف کرے۔ خدا ان کے نفوس نہیں خریدتا جنہوں نے غاروں میں اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہے۔ خدا ان کے نفوس نہیں خریدتا جنہوں نے خانقاہوں میں اپنے آپ کو اسیر کیا ہوا ہے۔ خدا ان کے نفوس نہیں خریدتا جنہوں نے فقط گھروں کا اپنے آپ کو اسیر بنا لیا ہے۔ خدا وہ نفوس نہیں خریدتا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو فقط چرنے چگنے کے لیے مخصوص کر لیا ہے۔ خدا وہ نفوس خریدتا ہے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، یعنی توبہ بھی کر لیں، عبادت خدا بھی کریں، حمد خدا بھی کریں۔ شہید مطہری اسی آیا کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ یہ آیا ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ساری عمر توبہ کرتے رہو، ساری عمر عبادت کرتے رہو، ساری عمر حمد خدا کرتے رہو اور ساری عمر اگر رکوع و سجدے کرتے رہو، لیکن اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کیا، خدا خریدار نہیں۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے۔ یہ نفس ہے جو خدا نے خرید لیا۔ والحافظون لحدود اللہ، کون خدا خریدتا ہے؟ کون سے نفوس؟ وہ جو اپنی چار دیواری کے قریب کسی کو نہیں آنے دیتے، وہ نہ، جو اپنے گھروں کی صرف حفاظت کرتے ہیں، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی دکان و بزنس کی فقط حفاظت میں لگے ہوئے ہیں کہ مجھے کوئی نقصان نہ ہو، وہ نہ، وہ نفس خدا نہیں خریدتا۔ کون خدا، کون سا نفس خریدتا ہے؟ جو حدود خدا کو بچائے، حدود خدا کا محافظ ہو، وہ نفس خدا خریدتا، جو بہت قیمتی نفس ہے کہ جس کا خریدار اللہ ہے۔ خوب اگر امر بالمعروف کرنے کے لیے کوئی نکلے، یہ قصیدہ ہے اس کے حق میں خداوند تعالیٰ کا، یہ ثنا ہے اللہ کی۔ وہ انسان ممدوح خدا ہے، ممدوح خدا۔ ابھی تو ہم حامد خدا ہیں،
لیکن اگر امر بالمعروف کریں ان شرائط کے ساتھ، آپ ممدوح خدا ہیں، خدا مد کر رہا ہے آپ کا ثنا خوان۔ اللہ فرشتوں کو بتائے گا دیکھو میری مخلوق کیا کر رہی ہے۔ موارد فراوان میں اب ساری وہ آیات، آخری مجلس ہے ہماری، میں چاہتا تھا کچھ امر بالمعروف کے متعلق بعض خصوصیات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ توجہ فرمائیں، چند چیزیں میں نے یادداشت کی جو آپ کی خدمت میں خصوصیت کے ساتھ عرض کرنا، البتہ ان کو بھی وضاحت کی تفسیر کی ضرورت ہے، لیکن متاسفانہ وقت کم ہے ہمارے پاس، میں سری ان کو عرض کرتا ہوں جتنا ہو سکا۔ امر بالمعروف انفرادی فریضہ نہیں ہے، البتہ دین کلن انفرادی نہیں ہے، اجتماعی دین ہے، لیکن ہم نے اس کو انفرادی بنا دیا ہے۔ حبل خدا، دین خدا، خدا نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جمیعاً، اس پہ تاکید ہے۔ فقط اللہ کی رسی کو تھام لو الگ الگ، جیسے ہوتا ہے اللہ کی رسی ہے، پہلے ایک نے جا کے چومی، پھر دوسرے نے چومی، پھر تیسرے نے چومی، پھر چوتھے نے چومی، لیکن تھامی کسی نے نہیں، فائدہ نہیں ہے۔ جیسے یہ علم ہے، علم عزا، علم حضرت عباس، یہ علم تھامنے کے لیے ہے، تھامو اس کو، چومو، چونکہ یہ متبرک اور مقدس ہے۔ کیوں مقدس و متبرک ہے؟ اس لیے کہ یہ ایک بہت بڑے ہدف کی علامت و نشانی ہے۔ بعضوں کو چبھتا ہے علم کو چومنا، نہ چبھے نہیں علم کو چومنا۔ علم اس لیے بھی نہیں ہے کہ وہاں سے جا کے نرینہ و مادینہ مانگو، علم اس لیے ہے کہ اس کو تھامو، یہ علم گاڑا ہوا ہے، یہ منتظر ہے کون ہے مجھے اٹھانے والا۔ اب علم اٹھا کے کہاں جائیں؟ یہ ووٹوں کا علم نہیں ہے، ایک علم ہے نا ووٹوں کے لیے اٹھایا جاتا ہے، یہ ووٹوں کا علم نہیں ہے۔ یہ علم کس کا ہے؟ میدان کربلا کا علم ہے۔ یہ علم بلا رہا ہے کون ہے مجھے اٹھانے والا، وہ اٹھا کے کدھر جاؤں؟ نہ ایک امام بارگاہ سے دوسری امام بارگاہ میں منتقل کر کے پھر آ جاؤں۔ کراچی میں ایک اصطلاح ہے، انڈیا میں بھی ہے، یہ علم ٹھنڈا کرنا، اپنی ایک اصطلاح ہے خاص ان کی، گرم کرنا اور ٹھنڈا کرنا۔ وہ آخر میں جلوس کے بعد علم کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ ٹھنڈا علم تو انسان کو جب خود ہی ٹھنڈا کر دیا آپ نے، تو ٹھنڈے آدمی علم کو بھی ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ علم کس لیے تھا؟ ٹھنڈا ہونے کے لیے نہیں تھا، نہ ٹھنڈا کرنے کے لیے تھا، علم گرمانے کے لیے ہے، علم اٹھانے کے لیے ہے۔ یہ علم اٹھاؤ، کدھر جاؤ؟ وہاں جاؤ جہاں پر صاحب علم تھا، علمدار تھا، وہ میدان بلا رہا ہے آپ کو۔ علم اٹھاتے ہوئے ذرا غور کیا کریں، کیا نشانی ہے، کیا اٹھا رہے ہیں ہم؟ اس کا احترام کر دینا کافی نہیں ہے کہ علم کو چوم کے پیچھے آتے جاؤ، نہ، علم تھامنے کا منتظر ہے۔ علم پکار رہے آپ کو، مجھے اٹھاؤ، تھامو، کہاں ہو تم؟ علم اٹھانے والی صفات اپنے اندر پیدا کریں۔ حبل اللہ جمیعاً و حبل اللہ کی طرف، اگر ایک ایک آئے فردی فردی، میں نے حبل تھام لیا، آپ نے حبل تھام لیا، اس نے حبل تھام لیا، الگ الگ، میں نے اپنے گھر میں، آپ نے اپنے گھر میں، میں نے اپنی امام بارگاہ میں، اس نے اپنی امام بارگاہ میں، میں نے اپنی مسجد میں، آپ نے اپنی مسجد میں، ہم نے حبل اللہ کو تو تھام لیا لیکن جمیعاً نہیں تھاما۔ خدا کہے گا واپس، جیسا میں نے کہا تھا ایسے نہیں ہو۔ کبھی ہوتا ہے نا، مثلا ابھی کہیں گے سب اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، پریڈ کراتے ہیں، یہ پاکستانی فوج پریڈ کرنے میں بہت ماہر ہے، بہت ساری چیزوں میں ماہر ہے، لیکن ایک مہارت اس کی پریڈ کرنے میں ہے، یعنی ایک ساتھ ہاتھ ہلانا، ایک ساتھ پاؤں مارنا، ڈسپلن کہہ لیں اس کو آپ۔ اب یہ ایک ساتھ ہاتھ ہلائیں، اگر ان میں سے ایک کا ہاتھ پیچھے رہ گیا وہ پھر کینسل کر دیتے ہیں کاشن، پھر دوبارہ اول سے شروع کریں۔ یہی کہتے ہیں کہ دوبارہ آپ اول سے شروع کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمیعاً یہ کام کرنا ہے، باہم سب نے مل کر ایک دفعہ یہ کام کرنا ہے۔ اگر ایک بھی ان میں سے پیچھے رہ گیا، کہتے ہیں پھر سارے تکرار کرو۔ کرتے ہیں نا یہ کام، ہم دیکھا ہوا یہ کام کرتے ہوئے لوگوں کو۔ بابا پائیں، خداوند تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، حبل خدا کو جمیعاً تھامو، اگر چند بھی پیچھے رہ گئے واپس کر دیا جائے گا، جاؤ سب آؤ، سب اللہ کی طرف آؤ۔ امر بالمعروف اجتماعی فریضہ ہے، میں نے عرض کیا دین مکمل اجتماعی فریضہ ہے۔
نماز جماعت اجتماعیت سکھانے کے لیے، حج اجتماعیت سکھانے کے لیے، اور باقی بہت سارے، اور عزاداری سب سے بڑھ کر اجتماعیت سکھانے کے لیے ہے. نہ یہ کہ حلقہ ماتم بناؤ اس میں کسی کو گھسنے نہ دو. بعض ہوتے ہیں نا یہ ہمارا حلقہ اس میں آپ نہیں آ سکتے. مجھے خود یاد ہے طالب علمی کے زمانے میں، ابھی بھی طالبہ ہیں، وہ ماتم کرتے تھے. ایک حلقے میں داخل ہوا، اس نے کونی مار کے مجھے باہر کر دیا. اس نے، عجیب ہے، یہ ماتم کرنے کے لیے ہم داخل ہوئے، اس نے باہر کر دیا. عزاداری اجتماعیت کے لیے ہے، عزاداری گروہ بنانے کے لیے نہیں ہے. میں نے اپنا ٹولہ بنا لیا، اپنا ٹولہ بنا دیا، اور پھر اس کے پہلے 2 نمبر پہ جھگڑا شروع ہو جائے کہ جی عاشور کے دن پہلا نمبر کس کا ہے، دوسرا نمبر کس کا ہے. مگر یہ ٹورنامنٹ ہے کہ پہلا اور دوسرا لگا رہے ہو آپ. یہ عبادت ہے، یہ فریضہ ہے. جہاں بھی کہا جاتا ہے وہیں پر جھک جاؤ، جہاں بھی کہا جاتا ہے وہیں کھڑے ہو جاؤ آپ. یہ کیا باتیں ہیں؟ اجتماعیت کے لیے عزاداری. جو بھی آئے، جو باہر ہے اس کو بھی دعوت دو اندر آئے. جب حلقہ ماتم بناتے ہو جو باہر کھڑے اس کو بھی کہو اندر آ جاؤ، بھائی اندر آ جاؤ. کسی بھی قوم قبیلے کو ہمارے ماتم میں آ جاؤ. اجتماعیت ہے یہ کیا بنا دیا عزاداری کو. اب اگر یہی مسجدیں بھی اسی طرح بن جائیں، یہ ہماری مسجد ہے، نماز جماعت میں ساتھ والا کونی مار کے باہر کر دے دو، کسی اور جماعت میں جاؤ. تو اجتماعی فریضہ ہے یہ، ایک دو کے کرنے کا نہیں ہے. اس وقت امر بالمعروف سے اصلاح ہوتی ہے کہ جب سب کے سب کریں، باہم کریں، ایک ساتھ کریں. البتہ ہر ایک اپنی قدرت اور طاقت کی حد تک یہ بھی میں عرض کروں گا آپ کی خدمت. امر بالمعروف کرتے ہوئے خیال رکھنا، جیسے میں نے 3-4 طبقات ذکر کیے. امر بالمعروف کرتے ہوئے سب سے ایک بڑا خطرہ آپ کو درپیش ہے. سب سے بڑا خطرہ وہ تماچا نہیں ہے، گالی بھی نہیں ہے، یعنی وہ رد عمل جو منکرات والے دکھائیں گے وہ نہیں ہے سب سے بڑا خطرہ. حتیٰ اگر آپ کو شہید بھی کر دیں یہ بھی سب سے بڑا خطرہ نہیں ہے. چونکہ یہ سب کچھ ہوتا ہے جب آپ کسی کو روکتے ہیں، جب آپ کسی شرابی کو روکتے ہیں، جب کسی منشیات کے عادی کو روکتے ہیں، جب کسی جواری کماری کو روکتے ہیں، معاشرے کو فاسد کرنے والے کو روکتے ہیں، تو وہ آسانی سے تو نہیں روکے گا. ظاہر ہے وہ کچھ رد عمل دکھائے گا. وہ نہیں ہے سب سے بڑا خطرہ. اکثر اس سے ڈرتے ہیں، یہ نہیں ہے ڈر. سب سے بڑا خطرہ آمرین بالمعروف و ناہین عن المنکر کو کیا ہے؟ ملامتوں کا خطرہ ہے. ملامتوں کا خطرہ. اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، ساہون گھروں میں کیوں چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ چونکہ ملامتوں سے ڈرتے ہیں، ملامت گروں کی ملامت سے ڈرتے ہیں. خداوند نے فرمایا الذین یجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے لیے نکلتے ہیں، وہ راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں، لا یخاف لومۃ لائم، ملامت گروں کی ملامت سے نہیں ڈرتے. پیغمبر اکرم کو قرآن نے بہت تسلیاں دی. تسلیت جس کو کہتے ہیں تسلی دینا، ڈھارس بندانا، حوصلہ افزائی کرنا. پیغمبر اکرم کی حوصلہ افزائی کی خدا نے قرآن نے. کیا؟ اے پیغمبر لا تحزن علی ما یقولون، یعنی کسی جگہ نہیں کہا لا تحزن علی ما تفعلون یا علی ما یفعلون. اے پیغمبر جو کچھ آپ کے ساتھ کرتے ہیں اس پہ ناراض نہ ہو، اس پہ غمزدہ نہ ہو، بلکہ فرمایا جو کچھ آپ کو کہتے ہیں اس پہ پریشان نہ ہونا. لا تحزن علی ما یقولون. یہ جو آپ کے بارے میں افواہیں اڑاتے ہیں، یہ جو آپ کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ جو آپ کے مثلا کیچڑ اٹھالتے ہیں، آپ کی کردار کشی. ظاہر ہے منکرات والا تو منکرات آپ کی طرف نسبت دے گا. ممکن ہے آپ امر بالمعروف کریں، وہ آپ کے خلاف ایک پمفلٹ نکال دے، وہ آپ کے خلاف ایک اشتہار نکال دے، وہ آپ کے کسی خاندان میں جائے جہاں پر آپ کا آنا جانا ہے، وہاں پر آپ کے خلاف بات کرے. آپ کہیں یہ امر بالمعروف کا کیا فائدہ ہوا کہ اب میرے خلاف مثلا کردار کشی ہو رہی ہے. یا لا یخافون لومۃ لائم، ملامت گروں کی ملامت سے نہیں ڈرنا. قرآن مجید نے اس کو سورہ مبارکہ مائدہ میں آیت 54 میں ساتھ ساتھ پڑھتا جاؤں تاکہ انشاءاللہ آپ ان آیات کو بعد میں جا کر رجوع کریں. اور یہ آیات ہیں جو انسان کو اس راہ میں قائم رکھتی ہیں. سورہ مبارکہ مائدہ میں آیت 54 میں
یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اے لوگو، اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی دین سے ہٹ کر چھوڑ گیا دین کو تو خدا تمہیں نہیں بلائے گا. فسوف یأتی اللہ، خدا ایک اور قوم لے آئے گا تمہارے بدلے. آپ جس کام میں مشغول ہو مشغول رہو، آپ اپنے کاروبار کرو، آپ اپنے بزنس کرو، آپ اپنی کیبل دیکھو، آپ اپنی سرگرمیاں کرو، جو کر رہے ہو کرتے رہو. خدا کیا کرے گا؟ خدا ایک اور قوم لے آئے گا تمہارے بجائے. وہ کیا کریں گے؟ یحبہم ویحبونہ، وہ خدا کو چاہتے ہوں گے، خدا ان کو چاہتا ہے. وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، خدا ان سے محبت کرتا ہے. اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے مومنوں کے سامنے نرم، کفار کے سامنے بہت سخت. آپس میں نرم ہوں گے، مومنوں کے ساتھ نرم ہوں گے، لیکن منکرات پھیلانے والوں کے خلاف سخت ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ انہیں چاہتا ہے. یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، سعی کریں گے، جد و جہد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، یہ کسی ملامتگار کی ملامت سے ڈریں گے. سب سے بڑی بات ملامتوں سے بچنا ہے. مرد انسان بہت کچھ برداشت کر سکتا ہے، ملامت برداشت نہیں کر سکتا. یہ کمزوری ہے انسانوں کی. توجہ فرمائیں، نفسیات ہے ہماری یہ. آپ اگر ایک جگہ جائیں کہ جی وہاں پر نہ جو آنسو گیس پھینک رہے ہیں، ایسی تیسی آنسو گیس کی چلے جاتے ہیں. آپ کو کہیں وہاں نہ جو وہاں پر لاٹھی چارج ہوگا، آپ کہتے ہیں لاٹھی چارج ہوتا رہے. اور کئی لوگ ایسے ہیں لاٹھی چارج کروا بھی لیتے ہیں. کھا لی ایک دو ڈنڈے، کیا حرج ہے اس میں؟ لیکن اگر اسے کہو کہ وہاں پر جو، اور جب واپس لوٹو گے تو سب ملامت کر رہے ہوں گے، یہ کیا کیا تو نہیں، اس کو نہیں برداشت کر سکتا انسان. اگر کر بھی آئے واپس آ کے کہتے ہیں بھائی یہ کیا کروا دیا مجھ سے. اب جدھر جاتا ہوں لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگوں کی باتیں ہم نہیں برداشت کر سکتے. یہ سخت تیر ہیں، یہ زخم زبان، یہ سخت تیر ہے. اس لیے خدا نے فرمایا لا یخافون لومۃ لائم. اللہ کی راہ میں جو جہاد کرتے ہیں، جو اللہ جو قوم لائے گا، ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ملامت گاروں کی ملامت سے نہیں ڈرتے. خوب چاند ملامتگار اگر کرتے ہیں، چونکہ خدا نے بعضوں کو پیدا ہی اس لیے کیا، ہر ایک کا کتے کو پیدا کیا بھونکنے کے لیے، ہر جانور کو پیدا کیا. قرآن نے بھی مثال دی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ان تحمل علیہ یلہث ان تترکہ یلہث. بعض لوگ کتوں کی طرح ہیں کہ اگر ان پہ پتھر اٹھاؤ تو بھی بھونکتے ہیں، نہ پتھر اٹھاؤ تو بھی بھونکتے. ان کا کام ہی بھونکنا ہے. ان تحمل علیہ یلہث ان تترکہ یلہث. ملامتگار اس کو خدا نے پیدا ہی اس لیے کہ ملامت کرے، مومنین کے امتحان کے لیے. آپ کوئی بھی کام، ہم نے بہت دین چھوڑا ہوا ہے ملامتگاروں کی ملامت سے بچنے کے لیے. دین چھوڑا ہوا ہے. بہت سارے لوگ چاہتے ہیں بہت سارے کار خیر کریں، لیکن ڈرتے ہیں کہ ملامتگار ملامت کریں گے. ارے آپ بھی ایسے ہو گئے، آپ بھی ملا مان گئے، آپ بھی مولوی ہو گئے، آپ بھی فلاں ہو گئے. یہ جملے برداشت نہیں ہوتے. امر بالمعروف اگر کرنا، یہ خطرہ ملامت راستے میں موجود ہے. لیکن خدا نے فرمایا کہ اگر یہ خطرہ ملامت مول لے لو اور ملامتگروں کی ملامت سے نہ ڈرو، پھر خدا تمہارے نفوذ خرید لے گا. پھر تم اس قوم کا حصہ ہو جسے خدا پسند کرتا ہے اور جو خدا کو پسند کرتی ہے. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. اسی کے بعد یہ آیا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اس آیا کے بعد ولایت ہے. کیوں لوگ ولایت سے دور ہو جاتے ہیں؟ چونکہ ملامتگروں کی ملامت سے ڈرتے ہیں. کیوں ولایت فقیہ کا نام نہیں لیتے؟ چونکہ کہیں گے ایرانی ایجنٹ ہو گیا ہے. وہ ملامت ہے نا، یہ اس ملامت سے ڈرتے ہیں. کہتے ہیں ایجنٹ بن گیا ہے. دین چھوڑ دیا آپ نے ملامت سے بچنے کے لیے. پاکستان کے دشمن انڈیا سے پیسے لیتے رہیں، وہ حلیف بن جاتے ہیں. ہندوستان سے مدد لینے والے حکومت کے حلیف بن جاتے ہیں. آغا خان کو ماننے والے، اس کی تصویریں، کرپٹ ترین انسان دنیا میں، اس کو ماننے والے، وہ ان کی ملامت نہیں ہوتی. لہذا آغا خان کو ماننا کوئی مشکل نہیں ہے، ایجنٹ نہیں ہے کسی کے. برہان الدین کو ماننا کسی کے ایجنٹ
نہیں ہیں آپ۔ سعودی عرب سے پیسے لینے سے کسی کے ایجنٹ شمار نہیں ہوتے، باقی ایجنسیوں سے پیسے لے کے ملک کو ناامن کرنے اور دہشت گردی پھیلانے سے ایجنٹ شمار نہیں ہوتے، لیکن اپنے راہبر و ولی کو ماننے سے ایجنٹ شمار ہوتے ہیں۔ اس ملامت کے ڈر سے اپنا دین چھوڑ دیا۔ ولایت مجاہدوں کا مذہب ہے، مجاہدوں کا۔ جو مجاہد نہیں ہے ولایت کے قریب نہیں آئے گا۔ اس لیے غدیر میں ولایت کا اعلان ہوا، یہیں سے پتہ چل گیا کتنے مجاہد ہیں کتنے مجاہد نہیں ہیں، کتنوں کو اللہ پسند کرتا ہے کتنے اللہ کو پسند کرتے ہیں۔ ملامت کروں گی، ملامت سے چپ ساتھ کے بیٹھ گئے، کیوں نہیں اپنا دین ظاہر کرتے؟ اس لیے لوگ ایجنٹ کہیں گے، وہ کہیں اگر چند نادان ایجنٹ کہتے تو کہہ دیں، ان کی ایجنٹ کہنے سے آپ ایجنٹ بن جائیں گے۔ خصوصیت دیگر، یہ باتیں تفصیل طلب ہیں ساری، جو میں ابھی زیادہ سرعت کے ساتھ تیزی کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ امر بالمعروف کاروان حسین ابن علی ہے، جو مدینہ سے چلا، مکہ سے چلا۔ ابھی برادر ارجمن نے مجھ سے پہلے آپ کے سامنے وہ حدیث امام علیہ السلام کی جو مکہ سے نکلتے ہوئے امام نے فرمایا کہ کل میں نکل رہا ہوں، جو بھی ہماری راہ میں موجہ، موجہ خون کو کہتے ہیں، وہ خون جو سر سے نکلتا ہے، موجہ اس خون کو کہتے ہیں جو سر سے نکلتا ہے۔ اصحاب سید الشہداء کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ درود ہو اصحاب سید الشہداء پر الذین بدلوا مہجہم۔ یہ بات زیارت پڑھتے ہیں تلفظ درست نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ الذین بدلوا مہجہم، مہج جمع ہے مہجہ کی، مہجہ خون کو کہتے ہیں جو انسان سر کٹوانے سے جو بہتا ہے، سر کٹنے سے، انسان کا سر کٹنے سے جو بہتا ہے اس کو موجہ کہتے ہیں۔ سید الشہداء نے کیا فرمایا؟ ورغلایا نہیں، یہ نہیں کہا جو میرے ساتھ جائے گا اس کو بڑا تمغہ دوں گا، فرمایا جو میرے ساتھ جائے، کل میں جا رہا ہوں احرام کھول کے، جو میرے ساتھ جائے گا اس کا سر کٹ جائے گا، اور جو ہماری راہ میں اپنی گردن کا خون بہائے گا وہ نکل ہے۔ بسم اللہ، کاروان تیار ہے، بسم اللہ۔ یعنی سید الشہداء دوسرے لفظوں میں یہی۔ یہ نوح خانوں کو، نوح خان توجہ فرمائیں، اگرچہ نوح خان کم ہی آتے ہیں مجلسوں میں، اور ماتم کرنے والے تقسیم کر لیا نا اپنا اپنا ہر کام، کہ جس نے ماتم کرنا ہے مجلس اٹینڈ نہیں کرنی، وہ باہر بیٹھے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ عزاداری ہی نہیں ہے، اصل اس کا کیا ربط ہے عزاداری سے۔ نوح خانوں کو جن کو خدا نے کلمی حیثیت دی ہوئی ہے، طاقت دی ہوئی ہے، اور اس میدان میں کربلا کے بارے میں کچھ لکھنے کی توفیق ہے، مرثیہ، نوحہ، کچھ بھی مضمون دیکھیں، ایسے مکھی پہ مکھی نہیں ماریں، اس طرح سے لوگوں کو بیزار نہ کریں کربلا سے، بے محتوا بے مضمون شعر لکھ کر ایسے لوگ سمجھیں کہ ہے ہی کچھ نہیں ہے ان کے پاس لکھنے کے لیے۔ فقط سر پہ ساری توجہ نہ رکھیں، ردم پہ ساری توجہ نہ رکھیں۔ اب اسٹوڈیو ریکارڈنگ نے اور زیادہ نوحے کا مقام گرا دیا ہے، گانوں کی جگہ استعمال ٹیکسیوں میں، گاڑیوں میں۔ خوب نوحہ پڑھیں، آ کر مجمع میں پڑھیں، لوگوں میں پڑھیں، جس کو ریکارڈ کرنے یہاں سے ریکارڈ کر کے لے جائے، کیسٹ بنا کے لے جائے۔ اسٹوڈیو میں جا کر وہ ڈف بجاتے ہیں ڈھولک کے ساتھ، وہاں پر کیا کیا کہنا چاہتے ہیں اس سے؟ شعر لکھو، بہترین شعر لکھو، مضمون لینا ہے سید الشہداء کے الفاظ سے لکھو، نوحہ بناؤ۔ کیا نوحہ بناؤ کہ سید الشہداء جب مکہ سے جا رہے تھے اعلان کیا، ایھا الناس ایھا الحجاج ایھا المؤمنون، میں کل جا رہا ہوں، جو بھی میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے، میری راہ میں گردن کٹانے کے لیے تیار ہے، بسم اللہ، میرا کاروان تیار ہے۔ نوحہ بناؤ اس کا، خدا شاید ایسا نوحہ بنتا ہے، شیعہ نہیں پوری انسانیت پیٹے گی اس نوحے پر آ کر، ماتم کرے گی۔ کاروان سید الشہداء ہے، کاروان سید الشہداء یوں نہیں کہ ہم فقط محرم کے اندر کاروان سید الشہداء عزاداری حسین کر کے ایک چوک میں جا کر وہاں ماتم کر کے پھر وہاں سے واپس آ جائیں فاقہ شکنی کے لیے۔ ابھی انتظامیہ کو بہت شکوہ ہے، کہتے ہیں میزان چوک سے واپس آ جاتے ہیں، وہاں پھر آگے جاتے نہیں۔ واقعاً کاروان حسینی، عزاداری کا کاروان، عزاداری کا جلوس، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن
منکر کا جلوس. سید الشہداء جہاں سے گزرے کسی منکر کو باقی رہنے نہیں دیا. ہر وہ جلوس جو امر بالمعروف کے لیے ہوگا, عزاداری کے لیے ہوگا, وہ امر بالمعروف کا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس سڑک پر ہمیشہ عزاداری کا جلوس نکلتا ہے, لیکن اسی سڑک پر منکرات بھی موجود ہوں. یہ کیسا کاروان حسینی ہے؟ سید الشہداء نے تو اپنے راستے میں کسی منکر کو برداشت نہیں کیا. امر بالمعروف اجتماعی فریضہ ہے, باہم ہے, اور کاروان سید الشہداء ہے. جو بھی اس میں جائے گا یہ نہ گمان کرے کہ میں ایک اصلاحی رفائی کام میں جا رہا ہوں, ویلفیئر کے کام میں جا رہا ہوں. نہ, اس کو ویلفیئر نہ سمجھنا, سمجھو کہ میں عزائے حسین میں شامل ہوں, میں سید الشہداء کی راہ پر گامزن ہوں. امر بالمعروف کرنا ہے اگر, چونکہ سید الشہداء فرماتے ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر, میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں, لہذا جو بھی امر بالمعروف کے لیے نکلے گا وہ یہ سمجھے میں کاروان حسین ابن علی میں ہوں. آئیں پیش کریں اپنی نفوس کو. ایک اہم نقطہ جو اور آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں عرض کرنا ہے, امر بالمعروف کا ہدف معاشرے میں دو چیزیں ہیں, برائی اور برا. امر بالمعروف کا مقصد بروں کو خاتمہ نہیں ہے, برائی کا خاتمہ ہے. برائی کا خاتمہ کرنا ہے. لہذا برائی کے خاتمے, اگر برائی ختم ہو جاتی ہے, برا انسان برائی سے دستبردار ہو جاتا ہے, اس برے کو اپنے سے دور نہیں کرنا, بیزار نہیں کرنا لوگوں کو, برائی کا خاتمہ کرنا ہے. سورہ مبارکہ مومنون میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو, سورہ مومنون میں آیات 96 میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے دستور دیا, ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ, یعنی آپ نے سیئہ کو احسن کے ذریعے سے ختم کرنا ہے. سیئہ کو یعنی برائی کو ختم کرنا ہے معاشرے سے. بعض کیا سمجھتے ہیں جی اب امر بالمعروف ہے, فلاں کے ساتھ پہلے سے کسی مسئلے پہ تھی, انبن تھی, اب امر بالمعروف کے نام سے وہ حساب سارا چکانا ہے. نہ, برے کو نہیں, برائی کو ختم کرنا ہے. برائی ختم ہو جائے معاشرے سے. بعض اپنا رخ سیدھا بروں کی طرف کر لیتے ہیں اور تمام حملے بروں کے اوپر کرتے ہیں. فلاں ایسا ہے, فلاں کو چھوڑو, برائی کو پکڑو, جا کر برائی ختم کرو, اس سے چھین لو, اسے برائی, اس کو بھی نجات دو, اپنے آپ کو بھی نجات دو. اور اگر امر بالمعروف کرنا ہے اس کا طریقہ ہے نرم خوئی اور ملائمت کے ساتھ. چونکہ امر بالمعروف ایک دعوت ہے دین کی طرف. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو. کیوں بہترین امت ہو؟ اس لیے کہ تدعون الی الخیر, تم خیر کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو. امر بالمعروف کرتے ہو, نہی عن المنکر, خیر کی طرف بلانا ہے, خیر کے ساتھ بلانا ہے, بہترین روش کے ساتھ بلانا ہے. خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور جناب ہارون کو کہا کہ جو فرعون کو جا کر امر بالمعروف کرو. فرعون سے برا انسان کوئی بھی نہیں ہے جو رب بنا ہوا تھا, خدا بنا ہوا تھا, اور ہر برائی کی سرپرستی کر رہا تھا. خدا نے ان دونوں بھائیوں کو کہا, اپنے انبیاء کو کہا کہ جو اس کو جا کر ہدایت کرو, لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا, اذهبا, آپ جو دونوں, فقولا له قولا لینا, اس کے ساتھ ذرا نرمی سے بولنا, لعلہ یخشی, شاید رک جائے وہ. امر بالمعروف برائی ختم کرنی ہے, برے کو نہیں ختم کرنا. ڈنڈا لے کے سیدھا برے کے سامنے نہ مارو, پہلے جا کر برائی کو پکڑو, اس سے کہو بھیا برائی کے لیے آئے, آپ کے لیے نہیں آئی برائی, آپ بے شک رہو, جو مرضی ہے کرو, لیکن برائی نہیں کر سکتے آپ. کس طرح سے کرو؟ لین, نرم بات سے اس کو دعوت دو, اس کو بھیا کہہ کے پکارو اس کو, آپ ہم میں سے, ہمیں آپ سے ہمدردی ہے, لیکن یہ کام جو آپ کر رہے ہیں نامناسب ہے, غلط ہے. قول لہ قولا لینا, فرعون کے ساتھ بھی نرم بات کرو. اور پیغمبر اکرم کو خطاب ہے, اے نبی, لو کنت فظا غلیظ القلب, اے نبی اگر آپ سخت ہوتے, دل کے بہت سخت ہوتے, آپ کے اندر اگر تندی ہوتی, تند خوئی ہوتی, لانفضوا عن حولک, یہ سب بھاگ جاتے آپ سے, دور ہو جاتے یہ لوگ. یہ جو کفار, مشرک, منافق, یہ بت چھوڑ کے آپ کے پیچھے آئے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ آپ کے رویے کی وجہ سے کہ آپ بہت ہی نرم و ملائم ہیں.
لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اگر آپ تند ہوتے ہیں نبی، خشن ہوتے اگر آپ، یہ لوگ بھاگ جاتے، آپ سے دور ہو جاتے. لیکن یہاں ایک چیز کو نظر میں رکھنا ہے، وہ یہ کہ خدا کی راہ میں برائی کو ختم کرنے میں برے کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اگر برائی سے دستبردار ہو جاتا ہے. لیکن جیسا کہتے ہیں نا کہ بعض لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا بعض کہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں جو باتوں سے نہیں مانتے. جو لاتوں کا بھوت ہے لاتوں سے ہی مانتا ہے. ایسے بھوتوں کے بارے میں پیغمبر اکرم کو یہی خدا اور یہی پیغمبر جو خدا فرما رہے کہ نبی آپ نرم تھے اس وجہ سے لوگ آپ کی طرف آئے، اسی نبی کو یہی خدا کہہ رہا ہے کیا کہ اے نبی وغلظ، شدت دکھاؤ، غضب دکھاؤ، خشونت دکھاؤ، تندی دکھاؤ. کس کے مقابلے میں؟ علی الکفار والمنافقین، کفار اور منافقین کے مقابلے میں غضب دکھاؤ، اپنا غضب خدا دکھاؤ، قہر خدا دکھاؤ ان کو. یہی نبی شدت دکھاتے ہیں. منافق کے بارے، منافق کون ہے؟ جو معاشرے میں برائی پھیلاتا ہے. کل پڑھا، بیان کیا آپ کی خدمت میں. منافق جو ترویج منکرات کرتا ہے، منافق جو ایک قبیلہ ہے، اولیاء و بعضهم من بعض. منافقین کے خلاف جو نہیں دستبردار ہوتا، شدت دکھائیں. قرآن کہہ رہا ہے وغلظ علیہم، ان کے خلاف جو مانتا ہے بات اس کے ساتھ نرمی سے، پہلے نرمی سے دعوت دو. نہیں مانتا، لاتوں کا بھوت ہے، وغلظ علیہم. خوب یہ توجہ فرمائیں، ترتیب نہیں ہے ان نکات میں ایسے یادداشت کیے ہیں. اگر چاہتے ہیں آپ کہ ایک ہی مرحلے میں سارے منکرات ختم ہو جائیں، بجائے اس کے کہ فرد فرد کے منہ لگیں، آپ گلی گلی جائیں، کوچا کوچا جائیں، ایک کام کریں. آپ یہاں آنے سے پہلے بھی بعض برادران دوستان کے ساتھ یہ گفتگو ہو رہی تھی. ایک کام کریں، سب مل کر کریں، چونکہ فریضہ جمعی ہے، ایک ساتھ کریں باہم. خوب آئے دن آپ نے جلوس تو نکالے، عزا کے جلوس نکالے، آپ نے سیاسی جلوس بھی نکالے، آپ نے سب کچھ کیا ہے. حمایت کے جلوس، مذمت کے جلوس، فلاں کے جلوس، احتجاجی جلوس، سب کچھ نکالے. ایک جلوس نکالے منکرات کے خلاف، سب مل کر، زن و مرد، سب کے سب، بچے چھوٹے، خواتین، متدینین، سب کے سب مل کر. اگر چاہتے ہیں ایک ہی دن میں منکرات ختم ہو جائیں، یہ آسان ترین راہ ہے اس کا. ایک جلوس نکالے بھرپور طریقے سے منکرات کے خلاف، پرامن، توڑ پھوڑ نہیں کرنی، نہ دکان نہ کچھ بھی، صرف اظہار مذمت و برات کے لیے کہ ہم منکرات سے بیزار ہیں. ہم نہیں چاہتے ہمارے معاشرے میں منکرات ہوں. سب متدین نکلے گھروں سے، گھروں میں بیٹھے ہوئے منکرات ختم نہیں ہوں گی. تھڑوں پہ بیٹھ کر تبصرے کرنے سے منکرات ختم نہیں ہوں گی. پیڑوں میں بیٹھنے سے منکرات ختم نہیں ہوں گی. ڈرائنگ روموں میں تبصرے کرنے سے منکرات ختم نہیں ہوں گی. ایک دوسرے کے گلے میں ذمہ داریاں ڈالنے سے منکرات ختم نہیں ہوں گی. اٹھ کر ایک کام کرو، ادنا سا کام یہ ہے کہ ایک جلوس نکالو منکرات کے خلاف، شراب نوشی کے خلاف، قمار کے خلاف، بدحجابی کے خلاف، بیرا روی کے خلاف، فحاشی اور عریانی کے خلاف، رشوت ستانی کے خلاف، ان ساری منکرات کے خلاف اظہار کرو، تاکہ وہ قوم بن جاؤ جو خدا سے راضی ہے، خدا ان سے راضی ہے. جو خدا سے محبت کرتے ہیں، خدا ان سے محبت کرنے. اگر یہ کام نہ کیا، خدا آپ کے بجائے ایک اور قوم لے آئے گا. دیکھا آپ نے عربوں نے اسرائیل سے بیزاری کا اظہار نہیں کیا. خدا نے انہیں کہا تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، جہاں بیٹھے ہو عیاشیوں میں لگے رہو، تم شراب و شکم میں لگے رہو، جو کرنا ہے کرو. خدا ایک ایسی قوم کو لائے گا جو خدا کو چاہتے ہیں، خدا ان کو چاہتا ہے. وہی قوم آج نظر آتی ہے لبنان کے اندر، جو خدا کے عاشق ہیں، خدا ان کا. یہ قانون خدا ہے. اسی شہر میں خدا ایک چھوٹا سا گروہ ملک میں پیدا کر دے گا، لیکن اس میں ہم نہیں ہوں گے. اور یہ ننگ ہے ہمارے لیے کہ خدا ایک ایسی قوم ہمارے بجائے پیدا کرے. ہم کیوں نہ وہ قوم بنے. خدا جن کو محبت کرتا ہے اور جو خدا سے محبت کرتے ہیں. امر بالمعروف کی زبان گفتار نہیں ہے، کردار ہے. کردار کی زبان سے امر بالمعروف کرے. کون دعاتن للناس دون السنتکم. کردار سے، عمل سے. یہ نہ ہو کہ ایک ہاتھ میں سگریٹ پکڑا ہوا اور دوسرے کو دوسرے ہاتھ سے تماشا مار رہے ہو. میں نے دیکھا ایک والد کو، اس کے بچے نے سگریٹ پیا
اس کو پتا چلا کہ آپ کے بیٹے نے سگریٹ پیا. یوسف خود بھی سگریٹ پیتا تھا. ایک ہاتھ میں سگریٹ سے دوسرے ہاتھ سے اس نے تماچا مارا زور سب منہ کے اوپر. میں نے کہا کہ اب میں بعض مصلحتوں کی وجہ سے یہ نہیں کرتا, لیکن میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ایک تماچا بچے سے آپ کو مرواؤں. کیوں کہ بچہ سوچتا تو ہوگا نا آخر یہ تھپڑ مجھے کیوں پڑا, سگریٹ پینے کی وجہ سے پڑا. وہ تو تیرے ہاتھ میں بھی ہے, بس ہر سگریٹ نوش کو ایک پڑھنا چاہیے پھر. لیکن میں نے کہا میں نہیں کرتا یہ کام, لیکن آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے. اگر اس کو چاہتے ہیں وہ نہ پیے, آپ کو نہ پیو سگریٹ. اگر امر بالمعروف کرنے کردار کے ساتھ, بے کردار اگر جائیں گے امر بالمعروف کرتے ہوئے, اثر کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے تم تو ہم سے بدتر ہو. جو زیادہ بدتر ہو وہ چھوٹے بدتر کو جا کر ہو کہ آپ یہ کام نہ کرو. جس طرح سے ابھی کر رہے ہیں, مثلا امریکہ آ کر صدام کو کہتا ہے کہ دہشت گردی ختم کر دو. کہ کون سنے گا اس کی بات؟ دہشت گردی, جب سب سے بڑا دہشت گرد خود دہشت گردی کرتا ہے, چھوٹے دہشت گرد کیسے اس کی بات سنیں گے؟ کل میں نے پڑھا انڈیا کا بیان, آج تک یا کل اخبار میں بڑا مزیدار بیان تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ وہی کریں گے جو امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کے کر رہا ہے, ہم بھی ان کے ساتھ یوں ہی کریں گے. وہ خود سمجھ لے پاکستان اس کو کہ اس کی معنی کیا بنتا ہے. کردار کے ساتھ امر بالمعروف کی شرائط میں سے ہے کہ احتمال تاثیر ہو, یعنی وہاں پر امر بالمعروف کریں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ اثر ہوتا ہے. خوب یہ لکھا ہے اکثر علماء نے, لیکن اس کو تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے. میں نے جیسے عرض کیا کہ کبھی آپ امر بالمعروف کرتے ہیں برے کو بچانے کے لیے, کبھی آپ امر بالمعروف کرتے ہیں برائی کو ختم کرنے کے لیے. اگر آپ نے ایک برے آدمی کو نکالنا ہے کہ یہ برائی نہ کرے, آپ یہ برا نہ رہے, اس وقت کریں جب آپ کو پتہ ہے کہ اس میں اثر ہوگا. تھوڑا بہت بھی اگر اثر ہوتا ہے 2% تو بھی کریں, اس کو کہیں آپ. اگر 100% یقین ہے کہ نہیں ہوگا پھر چھوڑ دیں اس کو, اپنے حال پر رہنے دیں, خدا کے سپرد کر دیں اس کو. لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب برے کو ٹھیک کرنا ہے, آپ نے اصلاح کرنی ہے غلط آدمی کی, وہاں احتمال تاثیر ہو تو کریں. لیکن جب آپ نے برائی کو ختم کرنا ہے, وہاں پر یہ نہیں دیکھنا احتمال تاثیر ہے یا نہیں, وہاں پر تو 100% ہر صورت میں نے برائی کو ختم کرنا ہے. لہذا یہ فرق کرنا ضروری ہے, ورنہ کتابوں میں ایسے مجمل لکھا ہوا ہے کہ احتمال تاثیر ہو تو کریں. وہ میں نے کہا آغا یہ کام نہ کرو, وہ کہتا ہے جو اپنے کام سے, وہ میری بات نہیں مانے گا, بس میں بھی نہیں کرتا نا. برائی کو ختم کرنے پھر نہیں دیکھنا احتمال تاثیر ہے یا نہیں, بلکہ ہر صورت میں تاثیر کو ممکن بنانا ہے, تاثیر کو عملی کرنا ہے اس صورت میں. ایک کام جو کرنا ہے ساتھ امر بالمعروف کے, جو لوگ امر بالمعروف, چونکہ حوصلہ شکن ملامتگار بہت ہیں, آمرین بالمعروف کے حوصلہ شکنی کرنے والے, پورا معاشرہ ہی کرتا ہے حوصلہ شکنی. آپ کو کیا پڑی, آپ کیوں خام خام پڑے ہوئے, دیکھو وہ آپ کی گالی دے رہے, آپ کی ناموس کو, ساتھ اپنی ماں بہن کو بھی گالیاں دلوا رہے ہو آپ, چھوڑو ان کاموں کو. کیا پڑی آپ کو, اچھے خاصا عزت سے بیٹھے ہوئے تھے, یہ چند لوگوں نے آ کر آپ کو کس جنجال میں ڈال دیا, کس جھنجٹ میں ڈال دیا. وہ یہ حوصلہ شکن لوگ ہیں. ایک کام جو آپ نے کرنا ہے, اگر امر بالمعروف نہیں کرتے تو کم از کم جو کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں, ان کو کہو جا کر. یعنی آپ کیا کریں گے, لوگ ان کو زخم زبان لگائیں گے, آپ جا کر ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں گے. یہ بھی بڑا کام ہے. اگر 2-4 ان کو برا بھلا کہتے ہیں تو آپ جا کر کہیں گے آپ رہو, ماشاءاللہ بہت خوب کام کیا آپ نے. گھبرانا نہیں اس پر, ذرا حوصلہ افزائی سے آگے بڑھتا انسان. تنہا رہ جائیں گے ورنہ امرین بالمعروف, جب تنہا رہ جائیں گے ڈر جائیں گے, پیچھے آ جائیں گے ملامت گروں کی ملامت سے. ایک دوسرے سب امر بالمعروف کرو, اور ہر امر بالمعروف کرنے والے کی حوصلہ افزائی کرو آپ. اور آغاز اپنے سے کرنا ہے, توجہ کریں. امر بالمعروف پہلے نہیں کہ فلاں چوک میں جا کے اصلاح کرنی ہے, آغاز اپنے گھر سے کرنا ہے, اپنی ذات سے, اپنے گھر سے, اپنے عشیرہ سے کرنا ہے. دیکھو میرے گھر میں تو کوئی منکر نہیں ہے, اگر اپنے گھر میں امر بالمعروف کر سکے پھر توقع رکھنا باہر بھی اثر ہوگا. ورنہ لوگ حوالہ دیں گے کہ مجھے روکتے ہو اپنے بیٹے کو دیکھو, مجھے روکتے ہو اپنی ناموس کو دیکھو, مجھے روکتے ہو اپنی خواتین کو دیکھو. آپ باہر کسی خاتون کو کہتے ہیں پردہ کرو, وہ کہتی ہے اپنی کو دیکھو کیا کر رہی ہے. پہلے گھر سے شروع کرو. جو منکرات خوب اثر ہوتا ہے منکرات کا, امر بالمعروف کا.
آپ نے نہی انل منکر کیا، آپ کے کہنے پر کسی نے ترک کر دیا، اس کو احساس شکست نہیں دینا. یہ نہیں کہنا کہ دیکھا اب جگہ جگہ تذکرے ہو، فلاں یہ غلط کام کرتا تھا، میں نے اس کو جا کے کہا چھڑوا دیا، اب نہیں کرتا. نہ، اس طرح اس کے اندر احساس ندامت پیدا ہوگا، احساس شکست پیدا ہوتا ہے. اگر کسی نے منکرات ترک کیے، اس کی حوصلہ افزائی کرو، اسے کہو کہ خوب کام کیا آپ نے، نہ کہو کہ آپ شکست کھا گئے. آپ نہیں شکست کھائے، یہ جو منکرات میں مبتلا ہیں وہ بھی سن لیں، ان کو سنا دیں جا کر کہ منکرات والے اگر منکر کو چھوڑ دیں تو منکرات نے شکست کھائی ہے، نہ جو مرتکب ہو رہا تھا اس نے شکست کھائی ہے. لہذا اس کو نہ احساس شکست نہ دیں، ورنہ وہ ڈٹ جائے گا. یہ نہ کہنا اس کو کہ جی دیکھا آپ ڈٹ نہیں سکے، 2 باتیں ہم نے کی، چھوڑ دیا اس نے. دین کی طرف رغبت دلائیں، توجہ کریں، امر بالمعروف یعنی دین کی طرف رغبت دلائیں، بیزار نہ کریں. شہید مطہری رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے منکرات امر بالمعروف کے نام پر پھیلے ہیں اتنے منکرات کے نام پر نہیں پھیلے. میں نے مثال بھی دی کہ افغانستان میں امر بالمعروف کیا، کینچی لے کے لوگوں کے پانچے کاٹنا شروع کر دیے. منکرات بعض سوال بھی کرتے ہیں، بس وہ بھری محفل میں کسی نے غیبت کر دی، وہ وہی بھری محفل میں اس کو کہتے ہیں کہ آغا یہ غیبت ہے، غیبت نہ کرو، غیبت منکرات میں سے ہے. وہ ایک چھوٹے منکر کو بڑے منکر سے روک رہے ہیں. کہتے ہیں نا لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. ایسے نہیں کرنا کہ منکرات کو منکرات سے نہیں روکنا، منکرات کو حسنات سے روکنا ہے. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، سیئہ کو، برائی کو احسن سے، احسان سے، نیکی سے روکنا ہے. رغبت دلاؤ لوگوں کو، جالب بناؤ ان کے لیے، جذاب بناؤ ان کے لیے دین کو و اقدار کو، معروف کو. بیزار نہیں کرنا. بعض لوگ ایسے بیزار کر دیتے ہیں، ایسا امر بالمعروف کرتے ہیں. ایک صاحب تھے، وہ ایک علاقے میں گئے، انہیں بتایا گیا یہاں لوگ تقلید نہیں کرتے. انہوں نے کہا میں تقلید سمجھاتا ہوں. گئے ممبر پر جا کر کہا لوگوں تقلید تمہیں پتہ ہے کیا ہے؟ تقلید قلادہ سے نکلا ہے، لفظ قلادہ سے. اور قلادہ اس پٹے کو کہتے ہیں جو کتے کے گلے میں پڑا ہوتا ہے. وہ جو 2-4 تقلید کرتے تھے انہوں نے وہیں چھوڑ دی. اس طرح کا امر بالمعروف نہیں کرنا ہے. شہید مطہری نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک شخص وہ لڑکی تھی، مثلا ایک اچھی نیک سیرت لڑکی تھی، وہ چاہتا تھا اس سے شادی کرے. اسے دعوت گناہ دیتا تھا. پہلے وہ لڑکی دور رہتی تھی، اسے کہتی تھی نہ یہ کام نہیں کرنا. غیر مسلم شاید مسیحی تھی. شہید مطہری نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں نقل کیا. دعوت گناہ دیتا تھا وہ، اس نے بڑی لالچیں دی، بڑی دھمکیاں دی، لیکن وہ اس کے جال میں نہیں آئی. بڑی پرہیزگار پاک دامن لڑکی تھی وہ، اور مذہبی اور دینی ماحول کی لڑکی، مسیحی. ایک دن وہ لڑکی خود آئی اس لڑکے کو دعوت گناہ دینے. اس کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک تو وہ کل اس کی جو میں دعوت گناہ دیتا تھا یہ قبول نہیں کرتی تھی، آج یہ اتنی پاکیزہ پاک دامن، یہ آج مجھے دعوت گناہ دینے آئی ہے. اس نے کہا کہ چلو باقی تو بعد میں، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ تبدیلی تم میں کیسے آئی؟ تم تو اتنی متدین پاکیزہ پاک دامن تھی، یہ آج دعوت گناہ مجھے دے رہی ہو تم، بتاؤ ہوا کیا؟ اس نے کہا کہ میں واقعاً پاک دامن تھی اور خیال رکھتی تھی اخلاقیات کا، اپنی ناموس کا، لیکن ہمارا جو پادری تھا چرچ کا، وہ ایک دن آیا مجھے امر بالمعروف کرنے کے لیے، اور اس نے رومال میں کوئی چیز لے کے آیا تھا. اس نے مجھے بٹھایا میز کے اس طرف کرسی پر، اس طرف خود بیٹھا، اور پھر بیچ میں رومال رکھا اور اس کو کھولا، اور کھول کر اس میں کیا تھا؟ وہ قبرستان سے ایک جمجمہ، یہ کیا کھوپڑی لایا تھا مردے کی، اسکلیٹ اس کا لے کر آ گیا. کھوپڑی مردے کی، پرانا کو مرا ہوا تھا، قبر کھود کے اس کی کھوپڑی نکال کر لے آیا اور اس لڑکی کے سامنے رکھا. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ تیری عبرت کے لیے لایا ہوں کہ تو جب مرے گی تو یہ ہو جائے گی، لہذا اس سے پہلے کہ مر کے اس طرح سے بن جا تو دنیا میں اچھے کام کر. اس نے کہا جب مر کے یہی ہونا ہے تو پھر کیوں نہ آزادی سے سب کچھ کریں. کہا اس نے جب سے کھوپڑی مجھے دکھائی وہ سب کچھ میرے دل سے نکل گیا. وہ اس طرح بھی نہ کریں امر بالمعروف کہ لوگوں کو دین سے ہی بیزار کر دیں.
یا اور بھی واقعات ہیں بہت سارے. وہ شخص کسی کو مسلمان کیا غیر مسلم کو, اسے لے آیا مسجد میں, آؤ نماز صبح پڑھائی, پھر تعقیبات پڑھائی, پھر نماز چاشت پڑھائی, پھر کہا بھی رکو ادھر زور کا وقت ہو گیا, زور کے بعد عصر کا ہو گیا, عصر کے بعد مغرب, اسی طرح پھر نماز شب, اب گھر کیا جانا ہے, ادھر پھر نماز کا وقت ہونے والا ہے. اس نے کہا بھائی یہ دین, یہ تیرے جیسے فارغ لوگوں کا دین ہے, ہمارے بچے ہیں, بیوی ہے, ذمہ داریاں ہیں, کاروبار کرنا ہے جا کر, ایسا یہ بیزار کرنا ہے, لوگوں کو بگانا ہے دین سے. امر بالمعروف یعنی رغبت دلاؤ لوگوں کو دین کی طرف, اپنے کردار سے رغبت دلاؤ. ظاہر رغبت کردار سے ہوتی ہے. وہی جو مشہور واقعہ آپ سنتے بھی ہیں, کردار سے عملی دعوت دیں. عملی دعوت بھی شہید مطہری فرماتے ہیں کہ عملی دعوت جیسے حضرات حسنین علیہ السلام نے دعوت دی. وہ بوڑھا تھا, غلط وضو کر رہا تھا, اسے جا کر اگر کہتے آپ غلط وضو کر رہے ہو, وہ کہتا کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچے ہو کر مجھے سمجھاتے. عموماً بوڑھے اسی طرح ڈٹ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں غلط کر رہا ہوں, اتنا 60 سال 70 سال غلط کیا میں نے, کیونکہ غلطی قبول کرنے کے لیے تیار. پھر ایک آدھ غلطی ہو تو بھی 60 سال غلطی کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لہذا یہ نہیں کہا آپ غلط کر رہے ہو, کہا کہ ہم وضو کرتے ہیں, آپ دیکھو جب وضو کیا تو اس نے کہا کہ میں غلط کر رہا تھا. یہ عملی دعوت ہے. خوب آپ دیکھ لیں آپ کے منکرات معاشرے میں کیا ہیں, اور ان منکرات کو ان صفات کے ساتھ, ان خصوصیات کے ساتھ جو آپ کی خدمت میں عرض ہوئی ہیں, لوگوں کے سامنے پیش کریں. جذب کریں دین کی طرف, نہ بیزار کریں لوگوں کو دین سے. ہے ایسے بہت سارے نمونے ابھی میرے ذہن میں آ رہے ہیں, لیکن وقت ظاہراً کافی گزر چکا ہے. اور آخری خواہش و تقاضا جو آپ سے کرنا ہے, البتہ وہ بھی بعض مومنین کے تقاضے پر میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض مومنین نے خود خواہش ظاہر کی ہے کہ اب جب کہ ہمیں احساس ہوا ہے کہ یہ ہمارا فریضہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر, توجہ آئیے, تو اس کو صرف اسی حد تک, اس گفتگو کی حد تک نہیں رہنا چاہیے, بلکہ اس کو عملاً بھی کچھ ہونا چاہیے, چونکہ امر بالمعروف عملی چیز ہے, گفتار نہیں ہے. یہاں پر اگر آپ چند دن آپ کی خدمت میں کچھ عرض کیا ہے تو یہ فقط اس نقطے یا اس فریضے کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہے. اس سے پہلے ایک نقطہ اور عرض کرتا چلوں. امر بالمعروف میں سختیاں ہیں, مسائل ہیں, جیسے کہ ملامتیں ہیں. اور ایک اور چیز جو امر بالمعروف میں آپ کو پیش آئے گی وہ یہ ہے کہ آپ محنت زیادہ کریں گے, نتیجہ کم نکلے گا. یہ میں ابھی سے بتا دوں آپ کو. یہ نہ کہیں گے کہ ایک دکان کو ہم ٹھیک کریں گے, باقی 10 خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. نہ, آپ جتنی محنت کریں گے کم تر نتیجہ نکلے گا. خوب آپ کیا کریں, بعض لوگ مایوس ہو جاتے ہیں, 2 دن امر بالمعروف کرتے ہیں, 2 دن جا کے کسی کو تذکر دیتے ہیں, 2 دن جاتے ہیں کوئی بات کرتے ہیں, جب نہیں نتیجہ نکلتا مایوس ہو کے گھر بیٹھ جاتے ہیں. امام خمینی رضوان اللہ علیہ, یہ کربلا کا مکتب ہے, حسینیت اس چیز کا نام ہے. ہم جو کام حسین ابن علی کے نام پر کرتے ہیں وہ نہیں ہے حسینیت. حسینیت وہ ہے جو حسین ابن علی نے جو کام کیے ہیں, حضرت نے جو کام کیے وہ حسینیت ہے, اس کو ہم تکرار کریں, دہرائیں. امام خمینی نے ایک اصل قاعدہ کربلا سے استنباط کیا, لوگوں کو بتایا. وہ کیا کہ آپ امر بالمعروف کریں, نہی عن المنکر کریں, جو بھی نتیجہ نکلے کامیاب آپ ہیں. سید الشہداء نے امر بالمعروف کیا, شہید ہو گئے, اپنی ناموس کو اسیر کروا دیا. اگر بچ جاتے تو بھی کامیاب ہیں, شہید ہو گئے تو بھی کامیاب ہیں. میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں, نتیجہ نکلے تو بھی آپ کامیاب ہیں, نتیجہ نہ نکلے تو بھی آپ کامیاب ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آپ کو نتیجہ پرست نہیں ہونا چاہیے, آپ کو فریضہ پرست ہونا چاہیے. جو لوگ نتیجوں پہ نظر رکھتے ہیں وہ بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں. 2 دن کام کرتے ہیں, تیسرے دن مایوس ہو جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نتیجے سامنے آنے چاہیے. بھلے نتیجے ہونے چاہیے, لیکن ہم جو مامور ہیں کسی کام پر وہ نتیجے پہ مامور نہیں ہیں, ہم فریضے پہ مامور ہیں. نتیجے دینا خدا کا کام ہے, یہ اللہ کا کام ہے نتیجے دینا. کل پرسوں انقلاب کی سالگرہ ہے, انقلاب اسلامی کی, نہ کہ انقلاب ایرانی کی, انقلاب اسلامی کی سالگرہ ہے. وہ کس طرح یہ انقلاب کامیاب ہوا؟ انقلاب کے بہت قریب دنوں میں, جیسے ابھی بہت قریب دن ہے, انہی ایام جیسے ایام میں پیرس میں امام خمینی کی خدمت میں ایک فرانسیسی
خبر نگار رپورٹر آیا ایک اخبار کا، زہر لیمن کا تھا، اس نے آ کر سوال کیا کہ آقا آپ سمجھتے ہیں کہ شاہ کو گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کہا نہیں معلوم۔ کہا کہ آپ اسلامی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کہا نہیں معلوم۔ کہا آپ ملک میں امن برقرار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کہا نہیں معلوم۔ جو سوال وہ پوچھتا تھا یہ کر سکیں؟ کہا نہیں معلوم۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، کہا کہ یہ عجیب رہبر ہے، جو بات میں پوچھتا ہوں کہتا ہے نہیں معلوم، اور اتنی شد و مت سے لہذت بھی چلا رہا ہے، لوگوں کو حکم دیتا ہے روڈ پر آ جاؤ، اور خود اصرار کر رہا ہے جانے کے لیے، اور شاہ کو دھمکی دیتا ہے تم چھوڑ دو، چلے جاؤ، میں یوں کر دوں گا وہ کر دوں گا، اور جب پوچھتے ہیں تو کسی بات پہ مطمئن نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے یہ جملہ پوچھ لیا کہ آپ مطمئن نہیں ہیں جب کسی چیز سے، تو اتنی قاطعیت کے ساتھ، اتنی صلابت کے ساتھ، اتنی سختی کے ساتھ، اتنی تندہی کے ساتھ پھر کیوں تحریک چلا رہے ہیں جب مطمئن نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ تم وہ باتیں مجھ سے پوچھ رہے جو مجھ سے مربوط ہی نہیں ہے، مجھ سے وہ سوال کرو جو مجھ سے مربوط ہے۔ آپ کہہ رہے ہو شاہ گرے گا یا نہیں، مجھے کیا پتا، خدا نے گرانا ہے، میں نے نہیں گرانا۔ حکومت اسلامی بنی گی یا نہیں مجھے نہیں پتا، خدا نے بنانی ہے، میں نے نہیں بنانی۔ آپ کہہ رہے ہو امن برقرار ہوگا یا نہیں، مجھے نہیں پتا، چونکہ خدا نے امن برقرار کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا۔ مجھ سے وہ پوچھو جو میں نے کرنا ہے، مجھ سے پوچھو کہ آخر تک یہ تحریک چلاتے رہو گے، میں کہوں گا آخر تک چلاتا رہوں گا۔ حکومت اسلامی بنے تو بھی چلاتا رہوں گا، نہ بنے تو بھی چلاتا رہوں گا۔ میں نتیجوں کا نہیں ہوں ذمہ دار، نتیجے اللہ کے اختیار میں ہیں۔ مجھے خدا نے کہا کوشش کر، اٹھ نکل جہاد کر، میرا کام کوشش کرنا ہے۔ اگر مجھ سے پوچھا کوشش کروں گا یا نہیں، میں آپ کو قاطعیت سے بتاتا ہوں میں آخری قطرے تک کوشش کرتا رہوں گا۔ امام کو جب کویت میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، اور وہاں سے پھر امام نے اپنا عراق سے نکالا گیا، کویت میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، ایران میں پابندی تھی، وہاں پر امام نے وہی جملہ دہرایا جو حضرت سید الشہداء نے دہرایا تھا۔ حضرت سید الشہداء نے یہی فرمایا کہ میں جہاں بھی چلا جاؤں یہ لوگ میرے پیچھے آئیں گے، لیکن خدا شاہد ہے کہ اگر یہ مجھے کاٹ کے قطع قطع کر دیں لیکن میں پھر بھی یزید کی بیعت کے لیے تیار نہیں ہوں۔ امام خمینی نے فرمایا کہ مجھے کوئی ملک قبول نہ کرے، مجھے عراق قبول نہ کرے، مجھے کویت قبول نہ کرے، مجھے کوئی اور دنیا قبول نہ کرے، میں ایک بارڈر سے دوسرے بارڈر پہ گھومتا رہوں گا، ساری زندگی بارڈروں پہ گزار دوں گا، لیکن اس شہنشاہ کو یہاں پر فساد مچانے نہیں دوں گا میں۔ یہ ہے حسینیت، میں بارڈروں پہ گھومتا رہوں گا۔ انقلاب ایسے نہیں کامیاب ہو جاتے، کام میرا کام ہے فریضہ انجام دینا، بس نتیجے دینا اللہ کا کام ہے۔ اس راہ میں بھی آپ کا کام فریضہ انجام دینا ہے، آپ کا کام ہے فریضہ انجام دو، نتیجہ دینا اللہ کا کام ہے۔ ہم نے اگر اپنا کام درست انجام دیا، خدا ہمیشہ اپنا کام درست انجام دیتا ہے۔ وہ ایک شعر ہے پنجابی کا ہے، اب یہاں ظاہر ہے پنجابی دان نہیں ہے، سمجھ جائیں گے، آپ نے سنا ہوا ہے اکثر، یہ کافیوں کی صورت میں گایا بھی جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے۔ میاں کس کا ہے وہ؟ میاں محمد کا شعر ہے، مالی دا کم پانی لانا تے پر پر مشکاں پاوے۔ آسان سی پنجابی ہے، سمجھتے ہیں آپ اس کو۔ مالی دا کم پانی لانا پر پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے۔ مالی یعنی باغبان، باغبان کو مالک نہیں بننا چاہیے، باغبان باغبان ہے، مالک مالک ہے۔ مالی کا کیا کام ہے؟ باغ کو پانی دینا، پھر کیا کرے؟ بس مشکیں بھر بھر کے ڈالتا جائے، اوپر نہ دیکھے کہ پھل لگا یا نہیں لگا، کیونکہ وہ مالک کا کام ہے۔ ہم اس باغ کے مالک نہیں ہیں، ہم مالی ہیں، مالی بن کر امر بالمعروف کرنے، نہ مالک بن کر۔ مالی بن کر کام کرو، آپ کا کام ہے پانی لگانا، خوب، اور مالی پانی لگاتا رہتا ہے، یوں نہیں ہے کہ پھل لگے تو پانی دیتا ہے، پھل نہ لگے تو پانی نہیں۔ پھل لگانا میرا کام نہیں ہے، پھل لگانا مالک کا کام ہے، نتیجے دینا مالک کا کام ہے۔ اگر ہم یہ منطق کربلا کی سمجھ جائیں، سید الشہداء کو لوگ کیا کہتے تھے؟ نتیجہ نہیں نکلے گا، یزید نہیں گرے گا۔ سید الشہداء نے کیا فرمایا؟ میرا کام فریضہ انجام دینا ہے، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور خدا نے نتیجہ بھی دیا، نہ کہ نہیں دیا۔ یزید
چند دن نہیں مرا، لیکن یزیدیت ہمیشہ کے لیے مار دی حسین ابن علی۔ اللہ جب پھل دیتا ہے تو بڑے پھل دیتا ہے، بے شک دیر سے دیتا ہے لیکن ذرا درست پھل دیتا ہے۔ کسی کی زحمت خدا ضائع نہیں کرتا، پھل بھی لگے گا لیکن آپ سے نہیں پوچھا جائے گا پھل کا، آپ سے صرف آپ کی کوشش کا پوچھا جائے گا، آپ نے کوشش کی یا نہیں کی۔ اس لیے میں ہمیشہ مومنین سے، جوانوں سے خصوصاً یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ جن کاموں میں آپ کوشش نہیں کرتے نتیجے اچھے نکل آتے ہیں، وہ ناکام پروگرام ہیں، وہ ناکام پروگرام ہیں۔ جن کے نتیجے اچھے نکلتے ہیں لیکن ان کے پیچھے کوشش نہیں ہوتی، کامیاب پروگرام ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جن کے نتیجے نکلے یا نکلے لیکن ان کے پیچھے کوشش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کامیاب انسان وہ نہیں ہوتے جو اچھے ریزلٹ لے لیتے ہیں، اچھی ڈگریاں لے لیتے ہیں، اچھے نمبر لے لیتے ہیں۔ کامیاب انسان وہ ہیں جو اچھی کوششیں کرتے ہیں، اقدار کو پروان چڑھائیں، اقدار کو، جو اچھے نمبر لے لیتے ہیں محنت کے بغیر، ان کو کبھی حوصلہ افزائی نہ کریں۔ جنہوں نے محنت کی، کوشش کی، نمبر نہیں بھی ملے، ان کو بھی معاشرے کے سامنے پیش کریں کہ یہ وہ ہے جس نے بہت کوشش کی ہے، ہمت کی اس نے۔ اس طرح سے معاشرے کو نمونے دیا۔ یہ عمل کا مرحلہ ہے، سب پر، میرے سمیت سب کے لیے عمل کا مرحلہ ہے۔ بعض مومنین نے تجویز بھی دی کہ سب سے تقاضا کیا جائے جو مائل ہیں، جن کا جی کرتا ہے اب کاروان حسین ابن علی میں شامل ہونے کو۔ سید الشہداء نے آواز لگائی، حل من ناصر ینصرنا۔ کب آواز لگائی؟ جب سارے اصحاب شہید ہو گئے، اہل بیت سب شہید ہو گئے، جب خود تنہا رہ گئے، اس وقت کہا حل من ناصر۔ کوئی سوال کرے کہ مولا اس وقت نصرت مانگ رہے ہیں، آپ صبح نصرت مانگتے تاکہ لوگ آتے آپ کا اکبر بچا لیتے، آپ کا اصغر بچا لیتے، آپ کے عباس بچا لیتے۔ سید الشہداء کیا جواب دیں گے؟ میں نے اولاد بچانے کے لیے ناصر نہیں مانگا، اس لیے سب کچھ ذبح کروا کے کہہ رہا ہوں حل من ناصر، اور اس لیے بھی نہیں کہہ رہا جو مجھے بچائے آ کر، بلکہ وہ امانت خدا جو میں عاشور کی عصر تک لے کر آیا ہوں اس کے ناصر مانگ رہا ہوں، کہ جو آئے اس کو عصر عاشور سے لے کر پھر آگے بڑھائے، وہ ناصر مانگ رہا ہوں۔ ہم حسین سے مدد مانگتے ہیں، حسین ہمارے ناصر بنے، حسین ہم سے مدد مانگ رہے ہیں، او میری نصرت کرو۔ کیا نصرت کرو؟ او جو امانت میں عصر عاشور تک لے کر آیا، عصر عاشور سے آگے آپ لے جاؤ، ناصر حسین بنو، انصار حسین بنو۔ انصار حسین کا در کھلا ہے، یہ نہیں کہ فقط 72 انصار حسین تھے، آپ بھی انصار حسین بن سکتے ہیں، آپ بھی ناصران حسین ابن علی بن سکتے ہیں۔ آئیں امر بالمعروف کریں اور وہ شعار حسینی دیں، انی لم اخرج، آپ بھی یہ کہیں انا لم نخرج اشر ولا بطرا، اے لوگو اعلان کریں اس شہر میں کہ اے لوگو سن لو، ہم ظالم اور فساد پھیلانے والے نہیں، شر پھیلانے کے لیے نہیں آئے، کسی کی کردار کشی کے لیے نہیں آئے، بلکہ انما خرجنا لطلب الاصلاح فی امت رسولنا، ہم اس لیے نکلے تاکہ اپنے رسول کی امت کی اصلاح کریں۔ نريد ان نأمر بالمعروف وننهى عن المنکر، ہم امر بالمعروف کرنا چاہتے ہیں، ہم نہی عن المنکر کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مولا حسین ابن علی جن کے لیے ہم سینہ کو بھی کرتے ہیں، وہ امر بالمعروف کرتے ہوئے اس راہ میں قربان ہو گئے۔ زندہ کریں حسینیت کو، یہ کاروان حسین ابن علی ہے۔ بعض مومنین نے یہ خواہش کی ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں اس کاروان میں شامل ہونا، عملاً وہ مجلس کے بعد یہیں پہ بیٹھیں، مومنین خود ان سے کچھ نہ کچھ آپس میں جو مناسب سمجھتے ہیں کرنا چاہتے ہیں تو بھی، نہیں کرنا چاہتے تو بھی، اگر کرنا چاہتے ہیں کس طرح کریں ہم، کس انداز سے کریں ہم، خوب یہ خود انہوں نے کہا کہ یہ صرف تقاضا کر دیں مومنین سے کہ جو مائل ہیں وہ یہاں بیٹھیں، اور اب باقی آپ خود جانے کہ کس طرح اس کاروان میں شامل ہو سکتے ہیں۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ امر بالمعروف میں ملامتیں ہیں اور سخت ملامتیں، ممکن ہے بات آپ کے گھر تک آ پہنچے، آپ کے خلاف پیمفلیٹ نکالیں، آپ کے خلاف اطلاعیہ نکالیں، آپ کے خلاف پوسٹر لگائیں، آپ کی ناموس تک ممکن ہے بات آ پہنچے،
مدینے میں لوگوں نے مکہ میں سید الشہداء سے کہا تھا مولا اگر آپ جاتے ہیں تو ان بیویوں کو ساتھ نہ لے جائیں. سید الشہداء نے فرمایا کہ ان کے بغیر امر بالمعروف ہو ہی نہیں سکتا. خواتین کے بغیر امر بالمعروف نہیں ہو سکتا. کہا انہیں نہ لے جائیں. فرمایا کہ ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ مجھے خون میں لت پت دیکھے. اللہ نے ارادہ کیا ان بیبیوں کو اسیر دیکھے. کس طرح سید الشہداء زینب سلام اللہ علیہ نے کس طرح امر بالمعروف کیا. ہماری خواتین اگر آپ کی ناموس کے بارے میں اگر کوئی نازیبہ لفظ منہ سے نکال دیتا ہے تو کیا حسین کی بہن سے، زہرا کی بیٹی سے زیادہ قیمتی ہیں ہماری بہنیں، ہماری ناموس؟ کس طرح سے سید الشہداء کی ناموس کو اور مخدرات عصمت کو، طہارت کے خاندان کی خواتین کو کس طرح سے لے کر گئے بازاروں میں اور درباروں میں. لیکن بی بی نے نہ اسارت کو بہانہ کیا اور نہ سربراہ نہ ہونے کو بہانہ کیا. جہاں بھی بی بی نے موقع سمجھا امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا. لیکن بعض مراحل بہت سخت تھے، بہت سخت تھے. سب سے سخت مرحلہ وہی ہے جس پہ سید ساجدین ہمیشہ یاد کر کے روتے تھے. سید ساجدین سے پوچھتے تھے لوگ مولا کہاں پر سب سے زیادہ تکلیف پہنچی، دکھ پہنچا؟ فرماتے شام شام شام. شام جگر سجاد کو کھا گئی. غیور امام. کوفہ میں بھی کچھ کم ظلم نہیں ہوا، کربلا میں بہت ظلم ہوا، لیکن شام میں کیا ہوا کہ سید ساجدین نہیں فرماتے تھے کربلا، نہیں کہتے تھے کوفہ، فرماتے تھے شام. آخر مولا بیبیاں تو کوفہ میں بھی بازار میں گئی ہیں، بیبیاں تو کوفہ میں بھی دربار میں گئی ہیں، لیکن شام کا دربار اس میں جو کچھ ہوا وہ سید ساجدین ہی جانتے ہیں. لعین نے دربار سجایا، شراب منگوائی، شراب نوشی ہوئی، مست ہوئے، اجنبیوں نامحرموں کو بلایا، بیبیوں کو دربار کے باہر روکے رکھا. کتنی دیر تک اولاد علی رسیوں میں جکڑی ہوئی. علی کی بیٹیاں سر برہنہ دربار کے باہر کھڑی رہیں. اندر دربار سج رہا ہے، اندر شراب نوشی ہو رہی ہے. حکم ملا لے آؤ، لے گئے دربار میں. خدا شاہد ہے ہم بڑی آسانی سے بول بھی لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، لیکن کوئی جگر سجاد سے جا کر پوچھے مولا یہ منزل، یہ دربار کی منزل بازار سے دربار تک کیسے طے کی، کیسے طے کی؟ آسان نہیں تھا. تلواروں اور شمشیروں سے وہ لاشیں جو کربلا میں پائمال ہو گئیں وہ بھی ظلم تھا، لیکن جو سید ساجدین پہ گزر رہی تھی شام میں وہ بڑا ظلم تھا. کس طرح سے در سے چل کر دربار تک گئے. جا کر دربار کے بیچ میں چاروں طرف مجمع لگا ہوا ہے. بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس لعین نے دربار کو اس طرح سے بنایا ہوا تھا کہ ایک دالان بنایا ہوا تھا، اس دالان سے گزار کر دوسرے میں لے جاتے. ہر دالان میں خاص طبقہ بٹھایا ہوا تھا جو تحقیر کرتا، جو تضحیق کرتا. ہر دالان سے گزر کر اس دربار میں جب پہنچایا گیا، خستہ تھکے ہوئے قیدی، پیاسے قیدی، پیاسی بیبیاں. لعین نے سر اٹھایا اور اپنے درباریوں سے کہنے لگا، توجہ فرمائیں، کیوں سید ساجدین شام شام کیا کرتے تھے؟ شام نے کیا کیا جگر سجاد کے ساتھ؟ لعین نے پوچھا لوگوں مجھے بتاؤ کہ حسین کی ایک بہن تھی شرابی، شراب پی ہوئی تھی، اس نشے میں مست. لعین اسی ناپاک زبان سے کس پاکیزہ بی بی کا نام لے رہا تھا. کہنے لگا میں نے سنا تھا حسین کی بہن تھی جس کا نام زینب تھا،
مجھے بتاؤ کربلا میں ماری گئی ہے یا اسیر ہو کر شام آ گئی ہے؟ یا اسیر ہو کر شام آ گئی ہے؟ ایک لعین نے کہا یزید کربلا میں ماری نہیں گئی، اسیر ہو کے شام آ گئی ہے، ابھی تیرے دربار میں موجود ہے، تیرے دربار میں کھڑی ہے۔ لعین کہنے لگا بتاؤ کون سی ہے؟ اس ملعون نے اشارہ کیا۔ کیا اشارہ کیا؟ کہا کہ وہ سفید بالوں والی خاتون، سفید بالوں والی خاتون جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں اور ایک بڑھیا کے کندھے پہ اپنا ماتھا ٹیک کے کھڑی ہوئی ہے، وہی حسین کی بہن زینب ہے۔ بس عزادارو یہ جملہ سننا تھا۔ ذکر سجاد سے پوچھو کیا گزری؟ لعین شرابی شراب کے نشے میں مست ایک دفعہ نگاہیں اٹھاتا ہے اور کس بی بی کی طرف نگاہیں ڈالتا ہے؟ جب بھی سید ساجدین کو شام یاد آ جاتی، اپنی پھوپھی یاد آ جاتی اور لعینوں کا مجمع یاد آ جاتا، شرابیوں کی محفل یاد آ جاتی، وہ ناپاک نگاہیں یاد آ جاتی، کھلا ہوا سر یاد آ جاتا، کھلا ہوا سر یاد آ جاتا۔ اجرکم ربکم جزاکم ربکم، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اے کاش آپ وہاں پر ہوتے، اے کاش آپ وہاں پر ہوتے۔ یزید کی بیوی نکلی اور اس نے نکل کر یزید کی مذمت کی۔ اے یزید تجھے معلوم نہیں کن کو دربار میں کھڑا کیا ہوا ہے، یہ کن کو دربار میں کھڑا کیا ہے؟ یزید کیا کہتا ہے؟ یزید کیا کہتا ہے؟ تو باہر کیوں آئی، مجمع میں کیوں آئی؟ ارے یزید کی بیوی مجمع میں آ جائے اس پہ تو کہا جائے کیوں آئی، لیکن نبی زادی کو لایا جائے، علی کی بیٹی کو لایا جائے، زہرا کی بیٹی کو لایا جائے، اس پہ کسی کو غیرت نہ آئے، اس پہ کسی کو غیرت نہ آئے۔ لعین نے کیا کہا؟ لعین نے کہا کہ میرے لیے لے آؤ وہ تشت، لے آؤ۔ تشت لایا گیا، تشت لا کر یزید کے سامنے رکھا گیا، اس تشت کے اوپر سے رومال ہٹایا گیا۔ رومال کے نیچے کیا منظر تھا؟ رومال کے نیچے وہ سر اقدس رکھا ہوا تھا جس کو رسول اللہ چوما کرتے تھے، جس کو علی بوسے دیا کرتے تھے، جس کو ماں زہرا بوسے دیا کرتی تھی۔ جب حسین مقتل میں جانے کے لیے چلے، جب حسین مقتل میں جا رہے تھے، جناب زینب علیہ بڑھ بڑھ کے کبھی بھیا کی گردن چومتی تھی، کبھی بھیا کی پشانی چومتی تھی اور یہ فرماتی تھی بھیا یہ بوسہ علی کی طرف سے، بابا کی طرف سے، یہ ماں زہرا کی طرف سے، وہی سر ہے، کٹی ہوئی رگیں ہیں، محاسن خون میں خضاب ہے۔ لعین کیا کرتا ہے؟ ایک خیزران کی چھڑی لیتا ہے، ایک لاٹھی لیتا ہے اور لاٹھی لے کر مقدسات دین کی بے حرمتی شروع کرتا ہے۔ سید سجاد کے جگر سے پوچھو، سید سجاد کے آیا کیا ساختہ؟ گردن حسین پہ خنجر چلنا ساختہ یا خیزران کی چھڑی لے کر کبھی بالوں میں مارتا ہے، کبھی محاسن میں مارتا ہے، اور بی بی دیکھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ لعین نے جب گستاخی کی حد کر دی، کیا کرتا ہے؟ وہ شہید شدہ دانتوں پہ لگاتا ہے۔ جب چھڑی شہید کیے ہوئے دانتوں پہ لگائی، زہرا کی بیٹی بول پڑی ارے یزید، لعنت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله
پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت مقام نصیب فرما، جو مومنین مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس دعائیں ان کی ساری دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں پروردگارہ ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، جو اسیر ہیں انہیں عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ہر شر و برائی سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ہمیں امر بالمعروف کرنے کی توفیق عطا فرما، امر بالمعروف کے لیے استقامت عطا فرما، ملامتیں اور ناگواریوں کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے اساتذہ ذوی الحقوق کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد عالم اسلام پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، پروردگارہ تمام مسلمین کو اس ظلم و ستم سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ملت عراق کی حمایت فرما، ملت فلسطین کی نصرت فرما، حزب اللہ لبنان کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، راہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، پروردگارہ نظام اسلامی کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ ہمیں اپنے نظام اسلامی اور ولایت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ ہمارے دلوں سے دشمنوں کا خوف باہر نکال، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اس قوم کو اتحاد و اتفاق نصیب فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سننے کی توفیق عطا فرما۔ تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، اپنے اسلاف و اجداد کے لیے جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، شہداء کے لیے بالخصوص جو شہداء عزاداری ہیں جنہوں نے راہ اسلام میں شہادت پیش کی ہے، شہداء حزب اللہ کے لیے، مملکت پاکستان میں شہادت کے جام نوش فرمانے والوں کے لیے، وخاص کر سید شہداء پاکستان شہید حسینی رحمت اللہ علیہ کے لیے، اور تمام وہ شہداء جنہوں نے سید الشہداء علیہ السلام کی سیرت پر چلتے ہوئے اس راہ میں جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، ان کے لیے، وبالخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔